آج ذکر غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی ہم سب کرنے والے ہیں کہ غازی صاحب کون تھے، آپ کے والد گرامی کا نام کیا تھا، آپ کو عشق کہاں سے لگا۔ تو آج غازی محمد علم دین شہید رحمت اللہ تعالی کی 114ویں سالگرہ مبارک ہے۔ تو میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں جو دوست باب آئے۔ تو آج میں غازی محمد علم دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ کے قدمین شریف مہر میں بیٹھ کر آپ کا ذکر خیر کرتا ہوں۔ تو حضرات ذی وقار تالیہ مند پتر اور مائی چراغ بی بی دے نور نظر جناب 3 دسمبر 1908 بروز سوار شام دے وقت آپ دنیا تے جلوہ گر ہوئے۔ تو حضرات محترم میں قربان جاواں سرلیاں والا بازار کٹڑے دا چیتا تالیہ مند دا پتر مائی چراغ بی بی دا نور نظر محمد علم دین شہید دنیا تے تشریف لے آئے، آپ پیدا ہو گئے۔ تو حضرات محترم آپ دی پیدائش ہو گئی، تو پیدائش دے نال بڑیاں خوشیاں منائیاں گئیاں جس طرح دنیا تے خوشیاں کیتیاں جاندیاں نے۔ آپ دے والد گرامی امی جان نے بھی خوشی منائی کہ ساڈے گھر اللہ تعالیٰ نے پتر عطا فرمایا ہے۔ تو آپ دی تربیت شروع ہو گئی۔ تو ایک دن غازی محمد علم دین شہید رحمت اللہ تعالی آپ دے گھر دے دروازے دے اوتے دستک ہوئی۔ تو آپ دی امی جان نے آپ نو مائی چراغ بی بی نے گود دے وچ اٹھا کے تے دروازے نو کھولیا، آواز دیتی کون جو آ ملیا جی ایک سوالیاں فقیر ہاں تے سوال ہے میرا خیر چاہیدا ہے، میں قربان جاواں دعوت فکر ہے مقام غور ہے۔ تو آپ دی والدہ محترمہ مائی چراغ بی بی نے جدو خیر لین دے واسطے واپس مڑیاں نا تے واپس لے کے آئیاں تے گود دے اندر غازی محمد علم دین صاحب نے تو آپ دے چہرے مبارک تو جدو پلہ ہٹیا نا چادر دا تو اس درویش نے مرد کلندر نے جدو ویکھیا نا غازی علم دین صاحب دے مبارک چہرے تے نگاہ درویش دی پئی نا تے خیرات لینا او بھول گیا تے مبارک دیندا ہے، ماں جی تانوں مبارک ہوے، اے بی بی تینوں مبارک ہوے۔ آپ پوچھدیاں نے کادی مبارک؟ او فقیر کہندا ہے کہ تیرے گھر آن والا کوئی عام بچہ نہیں، اے عاشق رسول پیدا ہویا ہے، اے عاشق رسول پیدا ہویا ہے، مرد کلندر پیدا ہویا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب دی ناموز دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دے گا۔ تو حضرت اسی وقت اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دے گا۔ تو حضرات محترم اسم دنیا دے دستور دے مطابق آپ دی پرورش کرنا مائی صاحبہ نے شروع کر دیتی، پرورش ہوندی رہی حتیٰ کہ 5 سال دا عرصہ گزر گیا، پھر 6واں سال شروع ہو گیا۔ تو آپ دے والد گرامی نے آپ نے ایک مکتب دے اندر داخل کروایا، مسجد دینی درسگاہ دے اندر داخل کروایا تاکہ علم دین، علم مصطفیٰ علیہ السلام، علم قرآن، علم دین حاصل کر سکے۔ میں قربان جاواں پھر آپ ایک استاد کول گئے پر علم دین حاصل نہ کر سکے، پھر دوسرے، پھر تیسرے کو، حتیٰ کہ 5 تے 6 11 سال دی عمر دے اندر غازی محمد علم دین صاحب 2 اساتذہ دے کول علم دین حاصل کرن دے واسطے، علم قرآن حاصل کرن دے واسطے تشریف لے گئے، مگر اللہ دی قدرت نال آپ ظاہری علوم دے نال آراستہ نہ ہو سکے، ظاہری علم دین حاصل نہ کر سکے۔ پر میں قربان جاواں حضرات ذی وقار 11 سال دا عرصہ گزر جاندا ہے تے غازی محمد علم دین شہید رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے نے پھر میں عشق کتھوں لگا، میں اس دینی لگاؤ کتھوں ہویا، عشق کتھوں لگا، آقا علیہ السلام دا عاشق کیویں بنیا۔ آپ فرماندے نے میرے بھائی محمد دین صاحب دے بیٹے وہ فوت ہو گئے تے اسی انہاں نو دفن کرن دے واسطے قبرستان پہنچے۔ بھائی محمد علم دین صاحب دے بیٹے دا جنازہ ہویا، انہوں اسی دفنا کے تے واپس گھر تشریف لے آ رہے ہیں۔ راستے دے اندر ساڈا گزر گڑی شاہو تو ہویا، جدو اسی گڑی شاہو دے کولو گزرتے ہیں نا تے کی ویکھدے ہاں راستہ بند ہے، اگے عوام دا جمع غفیر ہے، بہت بڑا ایک ہجوم ہے، بہت آدم کٹھے ہوئے نے، بہت عوام اکٹھی ہوئی ہے۔ آپ فرماندے نے اسی رک گیا سائڈ تے، کی ویکھدے ہاں دنیا بڑیاں اچیاں ہچکیاں لے کے ٹارا مار کے دنیا روندی پئی ہے، زارو قطار پہ دنیا روندی ہے، کوئی اہواں لے کے رو رہا ہے، کوئی سسکیاں لے کے رو رہا ہے، کوئی ہچکیاں لے کے رو رہا ہے۔ آپ فرماندے نے میں ویکھدا اینا ہجوم، اینا مجمع، روڈ بلا کیوں ہے، یہ کون شخصیت ہے، کدے واسطے روڈ بلا کیتا گیا ہے۔ آپ فرماندے نے میں نہ پوچھیا ایک دوست دے کولو سنگی کولو بھائی یہ روڈ کیوں بلا کے اتنا ہجوم کادا ہے، عوام دا جمع غفیر کادا ہے، تو کہندا جی میں نہیں پتا۔ آپ فرماندے میں اگے ہویا مجمع دے وچ داخل ہویا تے ایک بزرگ وڈیری عمر دے سفید رئیس داڑھی مبارک ہے، نوری چہرہ ہے، میں پوچھدا بابا دسو تے صحیح اینی عوام کیوں اکٹھی ہوئی ہے، اینا ہجوم کادا ہے، اینا جمع غفیر کادا ہے؟ تو کہندا بچیا تینوں کی لگے، کاکا تینوں کی لگے مجمع دے نال؟ آپ فرماندے نے نہیں بابا دس تے صحیح میں کون ہاں؟
کون فوت ہے؟ میں قربان جاوا وہ بابا بزرگ بارائش کہندے نے اے پترا اے کاکا اے بہت بڑا ایک عالم دین سی جڑا دنیا تو چلا گیا ہے. انہاں دا نام سی مولانا مولوی محمد تاج الدین رحمت اللہ تعالی. انہاں دا وصال ہو گیا ہے. مرد کلندر سی، جناب حافظ قرآن سی، عالم دین سی، مفسر سی، بہت بڑا جید عالم سی. آج وہ وصال کر چکا ہے، مر چکا ہے. آج یہ اس کا جنازہ جا رہا ہے. یہ لوگ اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آج جا رہے ہیں. تو غازی محمد علم دین شہید رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے نے عشق لگا مینوں کھیڈاں کھیڈ دی نو تے میں کھیڈاں کھیڈ دیاں بھول گئیاں. آپ فرماندے نے کہ جدوں میں سنیا نا کہ مولانا مولوی محمد تاج الدین رحمت اللہ تعالی بہت بڑا جید عالم دین سی، مفکر سی، حافظ قرآن سی، وہ فوت ہو گیا ہے. یہ او دا جنازہ کڑی شاہ چ جا رہا ہے. آپ فرماندے نے دل وچ ایک سمندر اٹھیا، دل وچ ٹھاٹھ اٹھی، ایک ذوق اٹھیا کہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میرے غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی مدینے پاک وال منہ کر کے نا اے التجا کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری دعا نو قبول فرما لو، منظور فرما لو میری عرضی. یا رسول اللہ جد میں مرانا پھر اپنا دیدار عطا فرمانا. میں قربان جاواں پھر میاں والی دی جیل دے اندر میرے آقا علیہ السلام نو دیدار غازی علم دین شہید صاحب نو ہویا. تو حضرت عزیز وقار آپ نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کر کے نا آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دعا کردا کہ جدوں میں مرانا جدو میں مرا تو یا رسول اللہ وہ تو دنیا یاد کرے، دنیا گیت گاوے کسی عاشق رسول دا جنازہ جا رہا ہے، کسی عاشق رسول دا فلافل رسول دا جنازہ جا رہا ہے. میں قربان جاواں غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی دی اے عرضی اے استغاثہ اور گاہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہو گیا. میں حضرت عزیز وقار قربان جاواں آپ فرماندے نے پھر نا میں گھر چلے گیا سی، بھائی دے بچے دفن کر کے گھر چلے گئے. چند روز آپ فرماندے گزر دینے نا تے پھر میں نکلیا نا بازار دے اندر تے ایک جگہ تے پھر ایک مجمع ہے، جمع غفیر علماء بھی نے اور سامعین حضرات بھی نے مجمع لگا ہوا ہے. ایک بیان کرنے والا واز کرنا عالم دین وہ بیان کر لیا ہے. انہوں دا نام نامی اسم گرامی سید محمد عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی اللہ انہوں دے مزار تے کروڑا رحمتہ کرے. سید محمد عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی غازی فرماندے نے شاہ صاحب خطاب فرما رہے نے تے میں نا مجمع دے کول کھلو کے شاہ صاحب دا خطاب سنیا. آپ دے خطاب تو مستفیض ہویا. آپ فرماندے نے او اے جملہ بول رہے سی کہ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی غیرت کتھے گئی ہے؟ راجپال نے ساڈے آقا علیہ السلام دے ساڈے محبوب دی ذات تے حملہ کر دیتا ہے، گستاخی کر دیتی ہے، کتاب گستاخانہ لکھ دیتی ہے. تے آج میرے محبوب دی لخت جگر دروازے تے آگ دستک دے رہی ہے کہ اے میرے بابے دی امت، اے میرے بابا آقا علیہ السلام دی امت تسی کتھے گئے ہو؟ میری باپ دی عزت ڈاکہ ماریا گیا ہے، گستاخی کیتی گئی ہے، تسی کتھے گئے ہو؟ تے غازی صاحب فرماندے نے میں جدو اے الفاظ سنے نا کہ سیدہ پاک امت مصطفیٰ نو پکار دیاں پئیاں نے، آپ فرماندے دل وچ ایک اور سمندر اٹھیا، ایک اور موج اٹھی، ٹھاٹھ اٹھی. آپ فرماندے نے جناب علی آپ فرماندے نے کوئی میٹھا میٹھا پانی ہے جند لا مدنی دے ناوے ٹور اونج بھی تے جانی ہے. کوئی میٹھا میٹھا پانی ہے جند لا مدنی دے ناوے ٹور اونج بھی تے جانی ہے. میں قربان جاواں حضرت عزیز وقار آپ فرماندے نے دوجی میرے عشق دی چنگاری میرے عشق نو جلا بخشی میرے عشق نو ہور جوبن تے آیا. فرماندے نے جدوں میں ویکھیا نا کہ جناب علی بیان کر رہا ایک اور عشق اٹھیا میرے اندر اور ایک بابڑ مچیا کہ میں آقا علیہ السلام دی نموز دی خاطر اپنی جان وقف کر دیاں، اپنا جسم وقف کر دیاں، اپنی زندگی وقف کر دیا. آپ فرماندے نے اے دل وچ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نا تو میں گھر چلا گیا تے میں چھوٹا سا علم دین بازاری علوم تے پڑھ نہیں سکیا. آپ فرماندے نے میں اپنے والد گرامی تالے احمد کولو اپنے بھائی محمد اقبال کولو نا بچپن ویچی اپنا یہ جڑا درخانہ والا کام ہے نا درخانہ والا اساری دا کام فرماندے راجگیری والا اے میں کام بھائی کول اور اپنے ابو کول سیکھ لیا. میرے بھائی محمدین رحمت اللہ تعالی میرے والد گرامی غتال احمد صاحب نے کوہاٹ ریلوے اسٹیشن دا ٹھیکہ لیا. میں قربان جاواں اے جڑا کوہاٹ دا ریلوے اسٹیشن بنے ہے نا اے غازی صاحب دے والد گرامی نے ہتھاں نال بنایا ہے، آپ دے بھائی جان نے بنایا ہے. آپ فرماندے میرے والد گرامی نے اور بھائی محمد اقبال صاحب نے ریلوے اسٹیشن کوہاٹ دا ٹھیکہ لیا سی. آپ اوتھے چلے گئے سن تے خط میری ماں نو آیا
کہ علم دین نہ نہ جلدی کوہاٹ بھیجو کم زیادہ ہے. آپ فرماندے نے میں تیاری کی تھی اوزار دا تھیلا کندھے تے پایا تے میں بھی جناب ٹرین تے بیٹھا تے کوہاٹ اسٹیشن تے پہنچیا. آپ فرماندے نے میں قربان جاواں جدوں میں پہنچا والد گرامی تعالی مند نال ملاقات کی تھی اور اپنے بھائی محمد اقبال صاحب دے نال محمدین صاحب دے نال ملاقات کی تھی نا تو اس کے بعد اذان شروع ہو گئی. توجہ اذان شروع ہو گئی. آپ فرماندے نے جدو اذان اسٹیشن تے شروع ہوئی نا تو میں نمازی بچپن تو ایسا علم دین تو چلو میں نہیں پڑھ سکیا پر نمازی میں بچپن تو ایسا میرے والد گرامی بھی نماز پڑھتے سن بھائی جان بھی گھروں اے میں دینی تعلیم ملی سی میں نمازی سا تے میں جدو آواز کرنا وچ پئی نا تے میں والد صاحب نو عرض کیتی ابا جی میں نماز نہ پڑھیا وا میں ذرا نماز نہ پڑھا وا. غازی محمد علم دین شاہد رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے نے نا میں مسجد کوہاٹ وچ گیا جدو ریلوے اسٹیشن جڑی مسجد سی نا میں اوتھے نماز ادا کرن دے واسطے گیا نا جدو میں پہنچیا فرماندے نے میں وضو کیتا ذرا تصور پیش کرنے لگا نقشہ کھینچن لگا. میں قربان جاواں جو کتاب دے اندر لکھیا ہے جو کہ بلا بھائی احمد صاحب نے لکھ کے میں سینڈ بھی کیتا ہے قربان جاواں. آپ فرماندے نے کہ میں جدو وضو کیتا نا کوہاٹ ریلوے اسٹیشن مسجد تے وضو کر کے جدو میں سین وچ آیا نا تے اندر جے داخل سین وچ آیا تے ایک سائڈ تے نا کھبی سائڈ تے ایک دیوانہ بیٹھا ہے بارئی شخص سفید داڑھی ہے سر تے سفید پگ عمر رسیدہ بابا ہے کہ او نا زارو زار روندا ہے پیا منہ تھلے کر کے نا زارو قطار رو رہا ہے ہچکیاں لے کے روندا ہے پیا. غازی صاحب فرماندے نے میں اپنے اعضاء وضو والے صاف کیتے کر کے نا تے میں بابے کول کھڑا ہویا تے بابا زارو زار رو رہا ہے روندا پہ ہچکیاں لے کے سسکیاں لے کے. آپ فرماندے نے میں بابا جی دے کول بیٹھ کے نا تے میں کہنا بابا تینوں کی ہویا ہے بابا کیوں رونا ہے تو وہ جڑا بابا کوہاٹ ریلوے اسٹیشن دی مسجد تے بیٹھ کے روندا ہے پیا وہ میرے وال ویکھ کے نا میرا چہرہ ویکھ کے کہندا ہے کاکا بچیا تو حالی نکا ہے بچیا تو نکا ہے کاکا تو حالی نکا ہے تیرے وس دا روگ نہیں. تے علم دین صاحب فرماندے نے من مزید دا درد محسوس ہویا کول بیٹھا بیٹھ کے تے میں عرض کردا بابا ذرا دس تے صحیح اگر میرے وس وچ ہویا نا تے میں تیرا درد مکا دیاں گا تیرا دکھ پورا کر دیاں گا. ذات عزیز وقار بابے نے دوبارہ ایک باری علم دین صاحب دا چہرہ مبارک ویکھیا نا ویکھ کے تے پوچھدا ہے بچیا تو ہے کتھوں دا کاکا تو ہے کتھوں دا کتھوں دے رہن والا ہے. میں قربان جاواں غازی محمد علم دین شاہد رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا بابا میں لاہور شہر دے رہن والا میں داتا دی نگری دے رہن والا. تے بابا نے پھر تیسری باری رکھے غازی علم دین ویکھیا ویکھ کے تے آپ فرماندے نے بچیا تیرا نام کی ہے فرمایا جی میرا نام علم دین ہے میرا نام علم دین ہے. آپ فرماندے نے علم دین تیرے شہر لاہور دے اندر ایک گستاخ راجپال نے میرے محبوب دی شان دے اندر گستاخی کر دیتی ہے تے حالی او زندہ لگا پھردا ہے. انی گل کر کے بابا پھر زارو قطار رون لگ پیا او تے غشی دا عالم طاری ہو گیا بے ہوش ہو گیا. علم دین صاحب فرماندے نے میں چہرے تے پانی چھڑکیا چھڑک کے جدو بابے نے ہوش آیا نا میں پوچھ کے میں التجا کی تھی بابا اے بابا تو چپ کر جاؤ چند مہینے تو بعد تینوں پتہ لگ جائے گا تو سن لے گا غازی علم دین محمد دی ناموس پہ قربان ہو گیا. میں قربان جاواں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی. عرض کی تھی بابا تو چپ کر جا چند مہینے تو بعد تو سن لے گا تینوں پتہ لگ جائے گا کہ غازی محمد علم دین آقا علیہ السلام تو قربان ہو گیا ہے. میں قربان جاواں علم دین صاحب فرماندے نے میں نماز ادا کی تھی کر کے واپس مڑیا نا تے میرے دل وچ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تیسری یہ چنگاری جا چکی سی تیجا عشق لگ چکا سی. آپ فرماندے نے میرا دل نہ لگے بابا کو نہ اپنے والد تعالی مند کو لگے نہ بھائی کو لگے. ایک دو دن میں گزارے تے اجازت والد گرامی کو لے کے تے آپ فرماندے نے میں واپس لاہور شہر آ گیا اپنے گھر آ گیا. المختصر کراں وچ گلاں تے بہت زیادہ نے نا. 6 اپریل بروز سوار جی 6 اپریل بروز سوار غازی محمد علم دین شہید رحمت اللہ تعالی 6 اپریل 1908 جناب علی میں قربان جاواں آپ اپنی والدہ صاحبہ دے کول آندے نے اپنی والدہ صاحبہ دے کول بیٹھ کے آپ دی قدم بوسی کر کے نا تے عرض کردے نے اماں جی پتر علم دین عرض کی اماں جی ذرا خرچہ نہیں ہو دیندے کوئی خرچہ عطا فرماو پیسے عطا فرماو. اس وقت روپیہ تے آئی نہیں کوئی سکہ یا وہ چاندی دے روپے ہوندے سن. میں قربان جاواں آنا دوانی اس ٹائم ہوندی سی. غازی صاحب عرض کیتے نے امی جان نالے تے ماں دی کیتی قدم بوسی نالے ماں دے چہرے دا کیتا دیدار کیونکہ والدین دے چہرے دا دیدار کرنا ایک مقبول حج دا ثواب ہے. تو حضرات عزیز وقار علم دین صاحب والدہ بی بی مائی چراغ بی بی صاحبہ دی جناب علی زیارت کیتی نالے جناب قدم بوسی کیتی قدم بوسی کر کے نا تے آپ نے کی کیتا میں قربان جاواں حضرات
हजरात मोहतरम अर्ज की मां जी खर्ची नहीं होता फरमांदे अम्मी जान उन्होंने नाम सी चिराग बीबी उन्होंने नाम सी चिराग बीबी फरास्ते मोमना रखदियां सन आशिका सन मैं कुर्बान जावा आप फरमानिया ने पुत्र इलमदीन अज पैसे की करने नहीं अज तक तो पैसे नहीं मंगे यदि वजह की है क्यों कि इलमदीन साहब का बचपन हुसी है जवानी हुसी है मैं कुर्बान जावा आप दी शहादत हुसीन है आज आप दा मिजार भी हुसी है इलमदीन साहब बचपन के अंदर ना कोई खेले ने ना कोई लड़ाई ना झगड़ा ना गाली ना गलोच वालिदैन की खिदमत नमाज अदा करनी अम्मी जान चिराग बीबी साहबा फरमानिया ने इलमदीन की करनी है की खर्चा करने रस की मां जी दे वो अता फरमावो अम्मी जान ने उस वक्त 1.5 रुपया अता फरमाया किन्ना जी 1.5 रुपया उस दौर के सिक्के के मुताबिक 1.5 रुपया अता फरमाया आपने लैके खुशियां मां के कंधों बोसी की ना ते आप जनाब लोहारा की मार्केट आ गए ते आके ना दुकाना वेखण लग पे वेखदियां एक दुकानदार ओदी दुकान है छुरियां वाली जनाब छुरियां चाकू रखे होने कैचियां रखियां ने ओदी दुकान है चलदा जो उस दुकान ते पहुंचा ना पहुंच के दुकान पे तो उस दुकानदार के नाल मुखातब होता है सलाम लैके इलमदीन साहब अर्ज करते ने बाबा ए छुरी किन्ने दिया ए छुरी किन्ने दिया ए छुरी किन्ने दिए ओ ना जनाब इलमदीन साहब की बचपन सी ना उम्र वेख के उधर छुरियां वेख के कहंदा काका ए छुरी की करनी आ काका ए छुरी की करनी आ बच्चा छुरी की करनी आ तेरी उम्र बड़ी कम है आपने फरमाया दुकानदार का काम होंदा सौदा फरोख्त करना बेचना ओदा पुछना नहीं मकसद कि मैं जिदा भी करा ते तू दुकानदार है माल बेचना है तू माल दे 10 किन्ने दिए उस दसी जी 8 आने दिए आ 4 आने दिए आ 12 आने दिए आ रुपए दिए 8 रेट दिए ते गाजी साहब सारियां छुरियां नु ना वेखदे रहे छोटियां छुरियां सुन पर दिल ना मुतमिन होया आख्या नहीं गुस्ताख वास्ते ये नहीं ठीक एक छुरे तो नजर पई ओ वावा 1.5-2 फुट दा छुरा सी वड्डा छुरा सी लग्या सी कहंदा है बाबा ए छुरा किन्ने दा ही तो फिर कहंदा काका एडा छुरा तू की करना है किस मकसद वास्ते लाके ले आपने फरमाया नहीं तू रेट कर मुल पाएदा मैं छुरा लेना है उस आख्या बच्चा छुरा 2.5 रुपए दा किन्ने दा जी 2.5 रुपए दा 2.5 रुपए अता कर ते इलमदीन साहब को 1.5 रुपया सी आ फरमाने ठीक है छुरा लिया ना लैके टेस्ट कीता चेक कीता भी ए छुरा जेड़ा राजपाल गुस्ताख वास्ते बेहतर है बाकी छुरियां पसंद ना आईयां ए वड्डा छुरा पसंद आया तो आपने फड़ के हाथ विच टेस्ट कीता कि ए छुरा गुस्ताख वास्ते बेहतर है इतना गुस्ताख वास्ते जहन्नम हो जाएगा क्योंकि गाजी साहब नो पता सी कि पहले अशकाने रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काफी आ चुके ने ए जालिम लाइन उन्हां दे हथों बच जांदा है हुण बचना नहीं चाहिदा ते आप मोहम्मद इलमदीन साहब रहमतुल्लाह ताला फिर आप जनाब अली घर वापस आए घर आके अम्मी जान की खिदमत च अर्ज करते ने अम्मी जान जरा खर्चा और देवो पैसे और अता फरमावो चिराग बीबी साहब रहमतुल्लाह ताला आपने फरमाया पुत्रा अगे लै गया हुण की करने नहीं अर्ज की अम्मा जी पैसे और अता फरमावो ते अम्मी जान ने और पैसे अता फरमाए इलमदीन साहब लैके ना फिर पैसे उस दुकान ते पहुंचे छुरियां वाली ते जाके दुकानदार नो कहंदे ने लै भाई हुण गल कर ए 2.5 रुपए लै ए छुरा मैनू दे दे उस दुकानदार ने 2.5 रुपए मोहम्मद इलमदीन साहब को लैके आपने ते छुरा ले लिया ते वापस मुड़े आप फरमांदे ने वक्त थोड़ा रह गया सी मैं घर आ गया घर आके वक्त गुजरदा रहा 1-2 दिन गुजरे आप फरमांदे ने मैं दिल विच एक ख्याल आया एक दिल विच रोशनी आई क्यास आया कि इलमदीन तूने एक गुस्ताख राजपाल नो मानना है पहले काफी सारे आशिकाने रसूल खुदा आए ने उन्होंने कोले बच गया है ये मसले जहन्नम नहीं होया चल जरा सोच मोर किथों लगती है जनाबे अली या कबूलियत कौन करता है मकबूल कौन करता है चल के मोर लवाइए तो फिर गल बनेगी सोच विच पै गए मैं किथे जावां मोर किदे कोल लवावां किवें अपनी मकबूलियत करावां ते मुहम्मद इलमदीन साहब रहमतुल्लाह ताला आ फरमान दिल विच ख्याल आया चल दाता दे दवारे चलिए इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह ताला दाता साहब दे आस्थान पाक ते पहुंचे ते आपने रात गुजारी और दाता साहब दे दर ते हाजिरी दे के कदमैन शरीफैन दा बोसा लिया लैके ते आपने रात गुजारी सुबह सारी दा वक्त पिछली रात दा पैर आ गया आपने नमाज तहज्जुद अदा फरमाई नमाज तहज्जुद अदा फरमा के दोबारा दाता साहब के कदमैन शरीफैन विच हाजिरी दी दुरूदो सलाम पढ़िया पढ़ के दाता साहब के इल्तिजा की औलाद बतूल हो नस्ल रसूल हो और आप भी सखी हो सखियां दी औलाद हो आप दा नाना भी सखी आप दा बाबा भी सखी ऐ दातारी हजवेरी मेरी किस्मत दे अंदर राजपाल दा कतल लिख देवो मैं राजपाल नो कतल करन जा रहा तो ओदा कतल मेरी किस्मत दे अंदर लिख देवो इत्थे 2 रवायतां मिलदियां ने एक रवायत मिली है किताबी कि
آپ داتا صاحب دے قدمے شریف ہے جدو عرضی پیش کیتی نا کہ آپ اولاد بطول ہو، نسل رسول ہو، سکھیاں دی اولاد ہو، آپ دا نانا بھی سکھی، آپ دا بابا بھی سکھی، میری قسمت دے اندر راجپال دا قتل لکھ دے وہ تاکہ میں راجپال نو قتل کر سکا۔ تو کتاب والا لکھدا ہے کہ آپ دے مہنڈے مبارک دے اتے ایک روحانی ہاتھ مبارک کسے رکھیا، رکھ کے آپ نے فرمایا علم دین رک جا، ٹھہر جا، صبر کر، جا تیری قسمت دے اندر راجپال دا قتل لکھ دیتا ہے۔ میں قربان جاواں تیری قسمت چو راجپال دا قتل لکھ دیتا ہے۔ تے علماء فرماندے نے، پھر جناب علی محدثین فرماندے نے کہ او شرع دے مطابق روحانی طور تے داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی آپ تشریف فرما ہوئے تو حضرات محترم آپ نے فرمایا علم دین جا تیری قسمت دے اندر میں نے راجپال دا قتل لکھ دیتا ہے، گستاخ دی موت تیرے ہتھوں لکھ دیتی ہے۔ تے دوسری روایت وچ یہ آیا ہے کہ ایک مجذوب داتا صاحب دے دوارے بیٹھا سی، آپ دی بیک سائڈ تے اس مجذوب نے نا ایک مالا غلاب دی اٹھا کے تے آپ دے گربان چو جناب نے گل مبارک چو پا دیتی، گویا کہ دسیا مجذوب نے خوش ہو کے کہ جا علم دین تیری قسمت دے اندر اساں نے راجپال دا قتل لکھوا دیتا ہے اور تو خوش قسمت ہے کہ آقا علیہ السلام دے عشق تو آقا علیہ السلام دے نموز تے آپ دی ذات قربان ہو جائے گا۔ میں قربان جاواں آپ فرماندے نے کافی ٹائم ہو گیا، نماز فجر میں وہاں ہی ادا کی تھی، ادا کرنے تو بعد آپ فرماندے نے پھر میں کافی دیر حاضری دیتی، پھر نکلیا داتا صاحب نکل کے نا تے میں سیدھا لال مسجد پہنچدا وا۔ لال مسجد پہنچ کے آپ فرماندے نے میں غسل کیتا، لال مسجد پہنچ کے فرماندے نے میں غسل کیتا، غسل کر کے نا تے پھر نکلیا تے پھر آپ فرماندے نے کہ میں سوچیا اگر ایسے حالت دے اندر میں جاواں گا نا راجپال دے کول تے او لوگ میں پہچان لین دے، کھتری میں سنجھان لین دے کہ اے تے مسلمان کوئی آ گیا ہے تو راجپال پھر بچ جائے گا۔ آپ فرماندے نے کہ پھر میں کن چھدا لائے، کن چھدا لائے، کنا وچ دھاگا پا لیا، آپ فرماندے نے لباس نو چینج کر لیا، کر کے آپ فرماندے نے تے میں سیدھا گھر اپنے پہنچیا تے اگے امی جان گھر موجود نہیں سن، آپ دی بھابی جان اقبال بی بی صاحبہ رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے گھر موجود سن تے میں سلام دے کے نا عرض کردا بھابی جان اج میرا دل کردا ہے تو میں گڑ والے چول کھاواں، اج میرا دل کردا ہے میں گڑ والے چول کھاواں۔ حضرت ذوالفقار قربان جاواں آپ دی بھابی اقبال بی بی صاحبہ رحمت اللہ تعالی آپ نے جناب علی گڑ والے چاول پکانے شروع کر دیتے، گڑ والے چاول میٹھے پک گئے، پک کے تیار ہو گئے، غازی صاحب نے بلایا تے برتن دے اندر چاول پا کے نا تے آپ دی بھابی اقبال بی بی صاحبہ رحمت اللہ تعالی آپ انہاں چاولاں تے گھی پان لگیاں۔ ہن تے ایڈی روٹین کوئی نہیں، اگلے دور دے اندر چول بیبیاں پکاندیاں نا مائیاں پکا کے پرات چو پانے اتے گھیو لانا پھر بچیاں نو تقسیم کرنے۔ میں قربان جاواں تے جس وقت جناب علی مائی اقبال بھابی اقبال بی بی صاحبہ رحمت اللہ تعالی نے چاول پکائے نا، پکا کے تے جناب علی آپ نے رکھے برتن دے اندر، غازی صاحب نے دعوت عطا فرمائی تے غازی صاحب بیٹھے نا کھان دے واسطے تے آپ دی بھابی اقبال بی بی صاحبہ جڑیاں نے نا او گھیو والا پتیلیاں برتن لے کے نا تے گھیو چاولاں تے پان لگیاں تے جدوں پان لگیاں نا غازی صاحب دی ایک نگاہ اپنی بھابی اقبال بی بی دے چہرے تے، ایک نگاہ میٹھے گڑے والے چاولاں اُتے۔ میں قربان جاواں غازی صاحب ویکھدے نے کدی بھابی دا چہرہ ویکھدے نے، کدی جناب چاولاں نو ویکھدے نے، گھیو تھوڑا جہا کم ہے، گھیو کم ہے۔ میں قربان جاواں غازی صاحب نے اپنا ہاتھ مار کے نا برتن گھی والا الٹ گیا، گھی دا سارا ڈبا غازی صاحب دے چاولاں وچ رڑیا تے آپ دی بھابی اقبال بی بی صاحبہ انج ویکھ کے نا غازی صاحب ولے فرماندیاں نے علم دین اے کی کیتا ہی تے آپ نگاہ جھکا کے نا اپنی بھابی اقبال بی بی صاحبن عرض کردے نے بھابی جان نہ ڈانٹو، نہ جھڑکو، نہ رنج ہو، میں چند گھڑیاں دا پرانا محمد پاک نے غلامی وچ قبول فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاواں تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا رب۔ غازی علم دین شہید زندہ باد۔ جی میں قربان جاواں فرماندے نے کہ بھابی جان ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، اج جھڑکو نہیں، میں تہاڈے کو چند گھڑیاں دا پرونا وا، میرے آقا علیہ السلام نے محبوب کملی والے نے اپنی غلامی وچ قربان کر رہا ہے، میں آقا دی نموز تے قربان ہون چلیا۔ اینی گل کر کے آپ فرماندے نے میں گھروں چھرا لے کے نا تے باہر نکل گیا، اس نو تیز کیتا، چنگا تیز کیتا کہ وہ لائن لانتی بچ نہ جاوے، راجپال اگے غازیان اسلام کو بچ گیا ہے، میرے کو بچ نہ جاوے۔ فرماندے نے میں فل چھرا تیار کیتا، تیار کر کے دھار چیک کیتی، فرماندے نے پھر میں
اس تاک دے اندر اس بازار وچ پہنچیا جس بازار اردو بازار دے اندر اس راجپال کھتری دی دکان ہے. آپ فرماندے نے میں پھر جدو پہنچیا نا اس بازار دے اندر اس تاک وچ ویکھدا جا رہا. پہلو میں معائنہ کر آیا سی, راستے ویکھ آیا سی, دکان ویکھ آیا سی, او دا دفتر ویکھ آیا سی. فرماندے نے پھر میں چھرا لے کے چلدا اس راجپال دی دکان دے سامنے پہنچیا تے میں کی ویکھدا گورنمنٹ برطانیہ نے نا 2 سنتری دتے ہوئے نے. 2 سنتری تے کالا حوالدار الاٹ سی جڑی او دی حفاظت اتے مشتمل ہن, او دی حفاظت کردے سن. او دونوں سنتری سپاہی جڑے نے اے جو دونوں دے دروازے دے اگے پہرا دیندے سن پرمانڈ جدوں تک دکان تے بند سی. فرماندے نے میں ویکھیا دائیں بائیں ویکھیا اے تے پارا دے رہے نے. آپ فرماندے نے پھر میں سوچدا رہیا کیویں کر کے راجپال نو قتل کرا, اے تک کیویں پہنچا. آپ فرماندے نے کافی قیاس رائے تو بعد کافی سوچو وچار تو بعد آخرکار دل دے وچ ایک ہی گل آئی, ایکو گل آئی, علم دین اس تو اچھا موقع اور نہیں. انہاں سنتریاں نو تو کی ویکھدا ہے, جلدی کر انہاں دے وچوں کراس کر جا. آپ فرماندے نے میں چھرا پکڑ کے نا تیار کر کے اپنے آپ دی تیاری کر کے سنتریاں وال نگاہ پائی تے مدینے والے نال ایک گفتگو کیتی. عرض کیتی سونے میں حاضر ہو گیا تہاڈی ناموس دی خاطر, تہاڈی شان دی خاطر, تہاڈی عزت دی خاطر اس راجپال نو قتل کرن دے واسطے میں آ گیا. ادرکنی 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 یا رسول اللہ, میری امداد فرمائیے. کلا تھی انت وسیلتی ادرکنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری امداد فرمائیے, قربان جاواں. آپ فرماندے نے میں درود و سلام پڑھدا پتہ ہی نہیں سنتریاں لگا کدوں میں اس راجپال لائن دے دفتر وچ داخل ہو گیا. آپ فرماندے میں داخل وچ ہویا نا تو اندر بیٹھا سی, ایک کتاب دے وچ لکھیا تو چارپائی تے لمما پیا سی. ایک کتاب دے وچ لکھیا جو غازی صاحب انہاں نے بھائی احمد صاحب نے مواد میں سینڈ کیتا ہے, او دے لکھیا دفتر وچ بیٹھا سی اپنے کسے کام دے وچ مگن سی. غازی صاحب اندر داخل ہو کے نا آن دی اندر درود و سلام پڑھ دے. جدوں سنتریاں کراس کر کے راجپال لانتی کھتری دے دفتر وچ داخل ہوئے, آپ نے دھوکے نال نہیں ماریا. دھوکا دینا آقا علیہ السلام دی شریعت وچ ناجائز ہے, حرام ہے. آپ نے آواز دیتی تینو راجپال کہندے نے. اس آکھیا ہو کاکا مینوں راجپال کہندے نے. فرماندے نے علم دین صاحب فرمایا کہ تو میرے محبوب دی شان چ گستاخی کیتی ہے, تیار ہو جا محمد عربی دا نوکر آ گیا ہے. سبحان میں قربان جاواں, تیار ہو جا محمد عربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عاشق آ گیا ہے, میں آ گیا تینوں ختم کرنے دے واسطے. آپ فرماندے آن دی اندر یکے بعد دیگرے میں اودے پیٹ دے وچ کنے وار کیتے, چھرے اوتے چھرے ماردا گیا, گھوپتا گیا, یکے بعد دیگرے وار کردا گیا. او دا پیٹ چا کر کے رکھ اندر اجریاں باہر کڈ کے رکھ دتیاں. آپ فرماندے نے پھر میں نکلیا, رولا پی گیا کہ راجپال نو قتل کر دیتا ہے. راجپال قتل ہو گیا ہے, قتل ہو گیا ہے, قتل ہو گیا ہے. نکے جائے منڈے نے, چھوٹے جائے کاکے نے راجپال نو قتل کر دیتا ہے. فرماندے نے میں نکلیا نا تو سنتری تے ڈر گیا, بھج گئے. فرماندے رولا پی گیا, نال انج ایک ٹال سی, لکڑیاں والی دکان سی, تو لکڑیاں لوگ لیندے, ٹال سی جو فرماندے نے اوتھے ٹوٹی ایک لگی سی. تے میں دائیں میں ویکھیا اس دیاں ناپاک چھٹاں میرے کپڑیاں تے چہرے تے لگ گئیاں, پی گئیاں, چھرا بھی گندا ہو گیا. فرماندے نے میں اس ٹال تے گیا, ٹوٹی کھولی نا بڑی تسلی دے نال کھول کے. آپ فرماندے نے تے میں اوتھے اپنے آپ نو دھوتا صاف کیتا, ہاتھ صاف کیتے, چھرا صاف کیتا, کپڑے دے ناپاک کھتری دا خون پیا سی اونوں دھوتا. دھو کے جدوں چہرے تے میں پانی پا کے درود و سلام پڑھدا مڑیا نا تے میری بیک سائڈ دے اوتے ایک کھتری کھلوتا ہے. وہ کہندا نوجوان نسی نہیں, ہن جائی نہیں, بھاگی نہیں, ہن نسی نہیں. تے آپ نے فرمایا میں نسنا نہیں, میں ویکھ وکھا کے سودا کیتا ہے. میں آقا علیہ السلام نال ویکھ کے سودا کیتا ہے, اپنی پسند دا سودا کیتا ہے. او لائن نسنا ہوندا, او کھتریا نسنا ہوندا تے اس گستاخ نو ماردا کیوں, ان واسطے جہنم پہنچاندا کیوں. میں قربان جاواں علم دین صاحب کھڑے ہو کے نا تے قبلے ول منہ کر کے درود و سلام پڑھ دے نا, آپ سوچن لگ پے علم دین پہلے 2-4 عاشق آئے نے, انہاں بھی وار اپنے عشق نال کیتے نے, اے لہین بچ گیا ہے, تم بھی وار کر کے جا رہے ہیں, جے ہن بھی بچ گیا تے پھر کی بنوں گا. غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی. آپ پھر دوبارہ جناب علی آپ واپس مڑے آئے, مجمع کٹھا ہو چکیا سی, پولیس آ چکی سی, سنتری کھڑے سن تو دی لاش اٹھا رہے سی. میں قربان جاواں علم دین شہید رحمت اللہ تعالی نے ویکھیا نا جدوں تے واقعی مر گیا, تسلی ہو گئی. تو پھر واپس مڑے, پولیس آ گئی, انہوں نے گرفتار کر لیا, گرفتاری علم دین صاحب دے دیتی, آپ غازی بن گئے. میں قربان جاواں غازی محمد علم دین شہید رحمت اللہ تعالی جدو گرفتاری دیتی نا تے آپ گرفتار ہو گئے.
کہ اس لاہور دے اندر رکھیا گیا. پھر اس دنیاوی حالات دے مطابق حکومتی حالات دے مطابق علماء کرام مفسرین نے پھر جناب علی جلد سے جلوس شروع کر دیتے. آپ دے حق دے اندر غازی صاحب دے حق دے اندر آواز نکالنا شروع کر دیتی. جلد سے جلوس نکلے غازی صاحب دی رہائی ہو جائے, غازی صاحب نو رہا کیتا جائے, مگر رہائی نہ ہوئی. قربان جاواں پھر اے گورنمنٹ وقت حاکم پریشان ہو گئے, انتظامیہ پریشان ہو گئی, حالات ملکی کنٹرول تے اپنے حالات جڑے کنٹرول تو باہر ہو گئے, پریشان گورنمنٹ ہو گئی. اگر یہ حالات رہے تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا. افراتفری مچ گئی ہے. کچھ دنوں تو بعد غازی محمد علم دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ نو ایتھوں اٹھا کے گجرانوالا دی سرزمین تے لے گئے. اے سن بھی شرف حاصل ہے کہ اسی گجرانوالے والے جڑے ہیں نا غازی صاحب ساڈے کول بھی ایک رات قدم سنجا فرمایا ہے, ایک رات دی مہمان نوازی, ایک رات دی میزبانی سن گجرانوالے والے نو بھی ملی ہے. میں قربان جاواں حضرات عزیز وقار, رات تو رات گورنمنٹ نے حکومت نے غازی علم دین شہید صاحب نو لاہور تو کڈیا, کڈ کے گجرانوالا دی سرزمین جیل چ لے گئے, رات رکھیا. صبح دے ٹائم پھر براستہ روڈ غازی صاحب نو میاں والی نہیں لے گئے, کیونکہ پھر علماء کے ہونے جلد سے جلوس ہونے پتہ لگ جائے غازی صاحب جا رہے ہیں کنٹرول تو باہر اے نظام ہو جائے گا. تو پھر جناب انہوں نے کی کیتا, صبح دے وقت غازی صاحب نے ٹرین وچ بٹھایا. گجرانوالا تو براستہ ٹرین ریل پٹڑی دے ذریعے آپ نے میاں والی لے جایا گیا. میں قربان جاواں پھر جدو میاں والی پہنچنا سی نا آپ نے غازی محمد علم دین شہید رحمت اللہ تعالی جدو میاں والی پہنچے نا رات دا پچھلا پہر ہے جی, رات دا پچھلا پہر میاں والی پہنچتے نے تے میاں والی شہر دے اندر ایک عاشق رسول فلافر رسول مجذوب دیوانہ مرد کلندر رہندا سی. میاں والی دے لوکاں نے پوری زندگی اس مجذوب درویش نو مرد کلندر نو بولدیاں نہیں ویکھیا, اونوں کچھ کھاندیاں نہیں ویکھیا, پیندیاں نہیں ویکھیا, بس وہ بیٹھا رہندا سی آقا علیہ السلام تے درود و سلام پڑھدا رہندا سی. جدو رات دا پچھلا پیر ہویا نا تو جڑا میاں والی دا درویش سی او دیوانہ سی, مجذوب فقیر سی نا, وہ اٹھ کے بولن بھی لگ پیا. میں قربان جاواں پتہ لگا جتھے غازی آ جان عاشق رسول خدا ہو جان اوتھے مجذوب بھی بول لیا کردے نے. میں قربان جاواں مجذوب بولدا ہے, رولی پاندا ہے, اچا اچا شور کردا ہے, کدی انج دوڑدا ہے کدی انج دوڑدا ہے اور بے زبان بے سرخت ہو کے پکاردا ہے, او میاں والی والے ہو تجھے مبارک ہوے اج میں عاشق چلیا. دوجا عاشق غازی علم دین او لگایا ہوندا جے, دوجا غازی عاشق رسول غازی محمد علم دین شہید او لگایا ہوندا جے. ہن دو عاشق اس شہر دے اندر نہیں رہ سکدے. او دو مجذوب جڑا پوری زندگی بولیا نہیں کھادا نہیں, او بولیا بھی ہے, اس شور بھی کیتا ہے, عاشق رسول دی آمد دی اطلاع بھی دتی ہے. حضرت عزیز وقار آکھیا میاں والی والے ہو دو عاشق ایک شہر چ نہیں رہ سکدے, میں چلیا او غازی علم دین شہید آ رہا جے, او عاشق رسول خدا آ رہا جے. آپ فرماندے نے پھر غازی علم دین صاحب فرماندے نے جدو میں میاں والی جیل دے اندر لیندا گیا نا, میں میاں والی جیل دے وچ پہنچیا تے آپ فرماندے نے قربان جاواں میاں والی جیل دے وچ آنا میرا آنن فانن خبر سارے علاقے وچ پھیل گئی. میاں والی دے گرد و نواح اے ساری خبر آگ دی طرح پھیل گئی کہ علم دین عاشق رسول خدا جڑا ہے میاں والی جیل دے اندر آ گیا. حضرت عزیز وقار میں قربان جاواں فرماندے نے کئی علماء مفسرین حفاظ علماء محدثین مینوں ملن دے واسطے جیل دے اندر آندے نے. آ فرماندے نے خبر چلدی چلدی آستانہ علیہ میرے پیر و مرشد پیر سیال دے دوارے تے پہنچ گئی. سیال شریف پہنچی جدو میرے لجپال سید وسرادی پیر سیال لجپال تاجدار سیال شریف دے کنا چ خبر گئی نا, آپ نے سماعت فرمایا کہ علم دین عاشق رسول اج میاں والی دی جیل دے اندر آ گیا ہے. میں قربان جاواں حضرت عزیز وقار تے حضور پیر سیال خواجہ خواجگاہ راحت عاشقاں خواجہ محمد ضیاء الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی آپ نے تیاری فرمائی. تیاری فرما کے آپ نے درویش نال لائے, علماء دا وفد نال لیا, میاں والی جیل دے وچ پہنچے تے آ کے جدو اطلاع دیتی نا ملاقات واسطے ٹائم لکھایا کہ علم دین صاحب نے کہو کہ سیال شریف دا دولہا آیا ہے, سیال شریف دا تاجدار آیا ہے, حافظ محمد ضیاء الدین سیالوی صاحب آئے نے, تاجدار سیال آئے نے, غازی تینوں ملن آئے نے. میں قربان جاواں غازی صاحب اپنے کمرے وچ قرآن دی تلاوت پہ کردے سن, قرآن دی تلاوت پہ کردے سن. اس نے سنتری نے آ کے اطلاع دیتی علم دین تینوں ملن واسطے پیر سیال آ گئے نے, سیال شریف دا لاڑا آ گیا ہے, پیر سیال لجپال آ گئے نے. علم دین صاحب اٹھے, اٹھ کے فرماندے نے جلدی کرو پیر سیال نو جلدی لے کے آؤ, میری بیرک کوٹ لے کے آؤ, میرے نال ملاقات کرواؤ, میں بھی ملنا چاہنا. میں قربان جاواں جدو پیر سیال لجپال تاجدار سیال جدو آئے نا غازی صاحب اندر نے پیر سیال لجپال بہر والی سیرت نے آپ نے آ کے نا پیر سیال لجپال نے علم دین شہید صاحب نو نا سلام پیش کیتا. سلام پیش کر کے آپ نے قبول کیتا کر کے پیر سیال فرمانے علم دین تینوں پتہ
پتا ہے میں کون ہوں؟ جی حضور آپ کون ہو؟ آپ نے فرمایا جی مینوں لوگ پیر سیال کہندے نے، میں غازی عباس دی آل دا شہزادہ ہوں، غازی عباس دی آل دا شہزادہ ہوں، الوی پیر ہاں، میں قربان جاواں۔ پیر سیال لجپال نے جدو تعارف کرایا نا، اطلاع تو پہلے ہو چکی سی، زہ نصیب غازی محمد علم دین شہید رحمت اللہ تعالی آپ نے پیر سیال لجپال دے ہاتھ مبارک نو چومیا، بوسا لیا، لے کے آپ نے کیتی پیر سیال لجپال زہ نصیب میرا مقدر آپ دی ذرا نوازی بندہ پروری حضور آپ سیال شریف تو چلے، میں علم دین نو ملم نہ میرا کیڈا خوش بخت ہے، میں نصیب اچھا ہے، میں آپ میرا عہدہ بلند ہے، قسمت اچھی ہے کہ سیال شریف تو چل کے غازی عباس پاک دا لال میرے کول جیل دے اندر مینوں ملن آیا ہے، زہ نصیب ذرا نوازی حضور بندہ پروری میں قربان جاواں۔ گفتگو ہوئی تے پیر سیال لجپال نے فرمایا اے علم دین میرا دل کردا تینوں قرآن دی تلاوت نہ سناواں، تینوں قرآن دی تلاوت نہ سناواں۔ علم دین شہید رحمت اللہ تعالی آپ نے عرض کی پیر سیال سناو قرآن کس نہیں سننا، جلدی قرآن پاک دی تلاوت کرو۔ تے آپ نے فرمایا میرا دل کردا ہے سورہ یوسف دی تلاوت سناواں، سورہ یوسف دی، کیونکہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام دی قید دا ذکر ہے نا۔ تے غازی علم دین صاحب نے عرض کی پیر سیال لجپال ٹھیک ہے تسی سورہ یوسف شروع فرماؤ، توجہ دا طالب ہاں حضور پیر سیال لجپال نے سورہ یوسف شروع فرمائی، غازی علم دین صاحب نے ہاتھ بدے سر نے جھکایا، سورہ یوسف سننی شروع کر دیتی، کوئی 2-3-4 منٹ گزرے نا تے حضور پیر سیال لجپال نو متشابہ لگا دنیاوی حالات مطابق، علماء بھی فرماندے نے لکھیا بھی کتب دے اندر کہ پیر سیال لجپال تلاوت کر دیا زیر دی زبر تے زبر دی زیر جدو پڑھنا شروع کیتی نا کہ متشابہ لگا، یعنی کہ بھول گئے اے وچ حقیقت ایک اور ہے، میں اس مبارک کو بھی بیان کر کے وضاحت کر کے گیا سا، اصل دے اندر وہ بعد چ سمجھ آئے گی، میں قربان جاواں۔ تے غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی آپ فرماندے نے پیر صاحب خواجہ صاحب اے زیر دی زبر ہو گئی ہے، زبر دی زیر ہو گئی ہے، اینج نہیں اینجے۔ پیر سیال لجپال نے دوبارہ شروع یوسف فرمائی، پھر آپ نے ٹوکیا، پھر تیجی باری شروع فرمائی، جب شروع فرمائی نا تو غازی صاحب نے فرمایا پیر صاحب تسی پھر غلطی کر رہے ہو، تو آپ نے سورہ یوسف دی تلاوت چا بند فرمائی، بند فرما کے نا اینج ٹک ٹکی لا کے غازی دے چہرے وال ویکھیا نا، ویکھ کے آکھیا غازی جی پیر سیال اے تو کتھوں قرآن پڑھیا ہے، جبکہ ظاہری علم تو پڑھیا نہیں، تو 5-6 سال مدرسے پڑھتا رہا ہے، مسجد دینی درسگاہ جانا رہا ہے، علم دین نہیں پڑھ سکیا، اے ہن قرآن کتھوں پڑھیا ہی قربان جاواں۔ غازی صاحب نے پیر سیال دے چہرے دا دیدار کر کے نا مسکرا کے آپ نے وجد دے اندر آ کے فرمایا پیر صاحب تساں نے کسی استاد کو بہ کے درسگاہ دے اندر پھٹی تے پڑھیا ہے، میں محمد مصطفیٰ دی ذات کو پڑھیا ہے، میں قربان جاواں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جی آپ نے فرمایا پیر سیال تساں نے کسی درسگاہ دے اندر بیٹھ کے پھٹی تے قرآن پاک رکھ کے استاد دے سامنے پیک بٹھیا ہے، میں میاں والی دی اس بیرک دے اندر اس کوٹھڑی دے وچ بیٹھ کے جیل خانے وچ بیٹھ کے محمد مصطفیٰ دی گود وچ پڑھیا ہے، میں قربان جاواں۔ ذات ذی وقار آپ نے جدو پیر سیال زیاد فرمائی تے آپ واپس آئے، یہ نقطہ جڑا میں اس نے بھی دے گیا ہن بھی دینا چاہنا کہ فقط کہندے نے پیر سیال بھول گئے، اگلی گل تو علماء کر دے کوئی نہیں، میں پیر سیال دا نوکر ہونے دے ناتے یہ عرض کر جاواں کہ حضور پیر سیال باہر نکلے نا تے آپ دی اکھ نم سی، آپ رو رہے سی، روندیاں باہر آئے تے آپ دے جڑے ساتھی سن انہوں نے پوچھا جی ملاقات ہوئی ہے؟ جی آپ نے فرمایا ہوئی ہے، تے دوستاں پوچھا، علماء نے پوچھا پھر پیر صاحب کی ویکھیا، توجہ اے دعوت فکر ہے کی ویکھیا جے؟ پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالی تاجدار سیال شریف دے لارے نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے جسے قبضہ قدرت چو میں پیر سیال دی جان ہے بظاہر جسم علم دین حقیقت کو جو رہے۔ سبحان اللہ۔ انوار قمریہ خواجہ قمر الدین صاحب دی کتاب لکھی، اس اندر گل موجود ہے، آپ نے فرمایا بظاہر جسم علم دین دا ہے، حقیقت اندر کچھ اور ہے، میں قربان جاواں۔ حقیقت وچ کون سی؟ ذات مصطفیٰ علیہ السلام سی، میں قربان جاواں۔ حضرت ذی وقار آپ فرماندے نے چند دن گزر گئے، آپ فرماندے نے میری بیرک دے اندر جڑے بیمار سنگی ہوندے سن نا قیدی، وہ اکثر میرے کول آ جاندے سن، آ کے عرض کرتے سن کہ غازی صاحب دم کرو، پھوک مارو۔ آپ نے فرمایا میں کیوں پھوک مارا، میں کوئی عالم ہاں، میں کوئی دم کرنے والا ہاں، میں قربان جاواں۔ حضرت ذی وقار تے او نہ قیدیاں کہنا
غازی صاحب جڑا تسی کام کردے ہو نا وہ کوئی عالم دین بھی نہیں کردا, وہ کوئی دم کرنے والا بھی نہیں کر سکتا, کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا, میں قربان جاواں. تے آپ نے فرمایا اچھا پھر میری بیرک دے باہر کوٹڑی دے باہر جڑا گھڑا پیا ہویا ہے نا وہ دے وچ سارے مل کے پانی محبت نال پی لو. اے اج کولر ایتھے تاں رکھیا ہویا ہے, ایتھے پہلے گھڑا ہوندا سی, مٹی دا گھڑا ہوندا سی تے پیا, میں خود ویکھیا ہے, اج شاید نہ ہوئے. میں قربان جاواں غازی صاحب دی بیرک دے سامنے دسنا اے مقصود ہے, دعوت فکر ہے, گل دسنے دا مقصد ہے کہ عاشقان رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس جیل دے اندر بند ہو جان, عاشقاں دے دروازے تے اوتے جڑا پانی والا گھڑا ہوے, رب او دے وچ بھی شفا مار سکدا ہے. خود میرے محبوب دی شان دا مقام کیا ہوگا, میرے آقا علیہ السلام دی شان دا اندازہ کون کر سکدا ہے. حضرت عزیز وقار جی عاشقاں دے دروازے تے رکھن والا گھڑا مٹی دا, اس دے اندر نلکے دا یا کنویں دا پانی ہوے, رب او دے وچ شفاواں رکھ چھڑدا ہے. تے میرے سرکار دے وجود وچ کنیاں برکتاں ہوندیاں, میرے سرکار دے چہرے مبارک وچ کنیاں برکتاں ہوندیاں, آپ دی آل اولاد دے وچ کنیاں برکتاں ہوندیاں. میں قربان جاواں حضرت عزیز وقار آپ فرماندے سن جاؤ میرے گھڑے چ پانی پی لو. تے او لوگ قیدی بیمار جنہاں نے سر درد ہونی, بخار ہونا, انہوں نے غازی صاحب دے سامنے پے گھڑے چ پانی پینا, انہوں نے شفا یاب ہو جانا, انہیں ٹھیک ہو جانا. رب نے شفاواں عطا فرما چھڑنیاں. حضرت عزیز وقار فرماندے نے کافی وقت گزر گیا. ایک دن نا میرے والد صاحب, والدہ تے بھابی جان ہمشیرہ سارے میری ملاقات دے واسطے نا جیل دے اندر آئے تے سارے میرے نال ملاقات کیتی. آپ فرماندے جدوں میرے ملاقات ہوئی نا تے آپ فرماندے نے سب تو پہلا میری والدہ صاحبہ میرے کول آئیاں, مسکرائیاں, مسکرا کے نا ہنس کے آپ نے فرمایا غازی صاحب نے بلاو. آپ فرماندے نے میں آگاہ صاحب میں بلایا گیا تے میں آیا نا تے آپ فرماندے نے آپ دی والدہ ہونے روایت کر دیا نے کہ جدو میرا علم دین میری آواز سن کے نا میرا پیغام سن کے بیرک وچوں آیا نا سامنے میرے تے سینہ چوڑا کر کے غازی اج ٹہلدا ہویا ٹاور دے نال غازی ماں نو ملن آ رہا ہے. میں قربان جاواں تے جدو ماں دے سامنے پہنچے نا ماں دے آنسو نکلے تے ماں روندی پئی ہے تے غازی صاحب نے نا ماں دے ہاتھ مبارک چوم کے نا تے التجا کیتی, ماں اگر تو رونا ہوندا ہے تے نہ ملن آیا کر, ماں اگر تو اتنے آ کے رونا ہوندا ہے نا پھر مینوں ملن نہ آیا کر. فرمایا پترا تو میرا پتر ہے, غازی ہے تے قربان ہو گیا اکل حسن دی شان دے اتو, تیرا وقت اخیر ہے, انہاں نے تینوں پھانسی لانا ہے تے میں تے ملن آئی ہاں تے روواں کیوں نہ, قربان جاواں. تے آپ نے غازی صاحب نے عرض کیتی ماں نہیں رونا ہوندا ہے پھر مینوں ملن نہ آیا کر. پھر عرض کیتی ماں, پھر ماں فرماتی کی کراں. آپ ماں ایک تینے گل دساں, رونا اس واسطے نہیں نا, میدان محشر ہوئے گا نا جدو اللہ تعالیٰ دی عدالت ہوئے گی نا تے جدو عباس دے بازو کٹے ہو سیدہ پاک فاطمہ تو زہرا لے کے جان دیاں, قاسم مبارک دی جوانی لے کے جان دیاں, معصوم اصغر دی لاشاں لے کے جان دیاں, میں قربان قبیلہ اکبر دی لاش لے کے جان دیاں, سارے شہدائے کربلا دا خون اور لاشیں جدو سیدہ پاک اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرن دیاں تے میری ماں تو سیدہ پاک دے قدم مبارک پھڑ کے نا تے رو کے التجا کری, یا سیدہ ایک میرا گناہگار دا پتر بھی پیش ہے, علم دین نو بھی قبول کر لو. تے پھر ماں تیری اس قربانی دا, میری قربانی دا, تیرے حوصلے دا, تیرے سرونے دا مول پہ جائے گا. میں قربان جاواں حضرت عزیز وقار پھر سارے ملے, بھائی ملے, رشتہ دار ملے, باپ ملے, بہن پیچھے کھلوتی سی. جدو علم دین صاحب دی بہن سامنے آئی نا تے اکھاں وچ آنسو نے تے آپ اپنی بہن دے سر تے ہاتھ رکھ کے نا پیار بہن نو دے کے تے آپ مسکرائے, ہسے, مسکرائے نا تے غازی صاحب دی بہن ہمشیرہ نے فرمایا علم دین ویرا تو ہسدا کیوں ہے, تیرا وقت صبح تینے نہ پھانسی لانا ہے, بڑے چاواں نال ہسدا پیا تے کیوں انیاں خوشیاں منا رہے ہیں. تے رو کے عرض کردے نے بہن میں ہساں کیوں نہ, خوشیاں کیوں نہ مناواں, دو میری خوشی دے سبب نے. ایک اے وے کہ میں آقا علیہ السلام نے اپنی غلامی وچ قبول فرما لیا ہے, دوجا اے میری ہمشیرہ کہ اج رات میں جدو آرام کیتا ہے نا میری قسمت دا ستارہ طلوع ہویا ہے کہ میں کی ویکھدا, میرے کمرے اندر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ تشریف لے آئے نے. اللہ دے پیغمبر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. آپ فرماتے ہیں تیرے جان نثار, بے شمار, بے شمار, غازی تیرے جان نثار, بے شمار, بے شمار. میں قربان جاواں فرماتے ہیں بہنا میں ہسا کیوں نہ, مسکراواں کیوں نہ, خوشیاں کیوں نہ مناواں. دو خوشیاں نے, ایک کہ میرے آقا علیہ السلام نے مینوں قبول فرما لیا ہے, دوجا ایک رات نو اللہ دے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام میرے نال ملاقات کرن آئے نے, مینوں ملن آئے نے, مبارکباد دتی نا. آپ فرماندے نے اچھا بہن پوچھا پھر کیویں ملاقات ہوئی ہے. آپ فرماندے نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نے نا, انہاں نے اٹھایا, اٹھا کے بٹھا کے نا تے آپ نے دیدار مینوں عطا فرمایا, فرما کے تے آپ فرماندے نے
علم دین میں جنی واری بھی پاک محمد علیہ السلام دی کچہری وچ گیا نا اوتھے تیرے ہی ذکر سنیا ہے اوتھے تیرے ہی چرچا سنیا ہے تے علماء فرماندے نے محدثین میرے آقا علیہ السلام دی ہر روز رات نو 9 کچہریاں لگدیاں نے کنیاں جی 9 کچہریاں لگدیاں سرکار دیاں میں قربان جاواں آ فرماندے نے موسیٰ علیہ السلام مبارکباد دتی ہے علم دین تینو مبارک ہوے میں جدوں بھی کملی والے دی خدمت وچ موسیٰ حاضر ہویا اوتھے علم دین تیرے ہی ذکر ہویا ہے تیرے ہی تذکرہ ویکھیا ہے آقا علیہ السلام تیرے ہی ذکر کرتے ویکھے نے علم دین آ رہا ہے میرا عاشق آ رہا ہے میرا غازی آ رہا ہے علم دین میں جدوں سنیا نا بارگاہ رسالت ماب چو کہ میرے محبوب امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت تیرے ہی ذکر کردے نے تیرے ہی تذکرہ کچہری کردے نے میرا بھی دل کیتا اج موسیٰ اس عاشق دا دیدار کر کے آ اج اس علم دین دا دیدار کر کے آ اے موسیٰ اے علم دین میں تیرا دیدار کرن آیا تینو ملن آیا اب فرمایا زہ نصیب ذرا نوازی حضور بندہ پروری میں قربان جاواں ملاقات ہو گئی آپ چلے گئے حضرت محترم غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی فرماندے موسیٰ علیہ السلام لگے سارے ملاقات ہوئی نا آپ فرماندے نے رات دا پھر پچھلا پہرے رات دا پچھلا پہرے 3 اکتوبر دی رات آ گئی جدو غازی صاحب نو شہادت نصیب ہوئی ہے نا 3 اور 31 اکتوبر دی درمیانی رات حضرت عزیز وقار آپ فرماندے نے سارے رشتہ داراں بابے نے والد نے والدہ نے بھائی بہناں نکیاں وڈیاں سارے ملاقات کیتی کر کے چلے جاندے نے میں اپنی عبادت وچ مصروف ہو گیا اپنی عبادت اندر مصروف ہو گیا جیل دے اندر فرماندے نے میں نماز بھی پڑھدا سا پہلے بھی نمازی سا فرماندے نے میں اپنے ذکر و اذکار چو مصروف ہو گیا فرماندے نے عین رات 2 دا ٹائم ہویا ہے عین رات 2 دا ٹائم ہویا ہے تو میرے دروازے دے سامنے جس چوکیدار دی ڈیوٹی ہے او دا نام ہے نواب دین او دا نام ہے نواب دین نواب دین میری بیرک نو بند کر کے تالا مار کے چابی دی جیب وچ اور رائفل دے کول یا ڈنڈا ہاتھ وچ فرماندے نے سارے بیرکاں ساریاں کوٹھڑیاں چیک کردا قیدیاں دی رات نو کوئی مسئلہ تو نہیں کوئی ہنگامہ تو نہیں ہویا چوکیدار نواب دین صاحب ساریاں کوٹھڑیاں چیک کردا بیرگا چیک کردا کہ کوئی ہنگامہ آرائی تو نہیں ہوئی کوئی مسئلہ تو نہیں جیلہ دے اندر اس بیرک دے اندر یا قیدیاں وچ کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہویا رات نو کیونکہ چوکیدار کی ڈیوٹی ہوندی ہے کہ سارا کچھ چیک کرنا اور تالا مار کے چابی کو رکھنا سیف کرنا ہر چیز نو تے چوکیدار غازی علم دین شہید صاحب فرماندے نے نواب دین سب کچھ رات نو ساریاں کوٹھڑیاں چیک کردا جدو واپس مڑیا نا آپ فرماندے نے اس تو اگے سارا واقعہ جڑا نا وہ نواب دین چوکیدار جڑے نے وہ خود اپنی زبانی سناندے نے فرماندے نے نواب دین صاحب کہندے نے کہ میں جدو رات دے عین 2 بجے نا تے میں 2 تو پہلے غازی صاحب دا تالا لا کے بیرک دا اور آپ نو پانی روٹی اندر مہیا کر کے تالا لا کے پھر میں چابی جیب وچ پھر میں اگلیاں بیرکاں گیا فرماندے نے جدو میں چکر لا کے واپس آیا نا ٹھیک 2 دا ٹائم ہے تے غازی صاحب گجرے دے وچ کوئی نہیں بیرک دے اندر غازی صاحب کوئی نہیں آپ اس کوٹھڑی جیل دے اندر کوئی نہیں نواب دین چوکیدار کہندے نے میں حیران ہو گیا سر پھڑ کے بہ گیا کہ علم دین چنگی نہیں ہو کیتی علم دین کدے ٹر گیا ہے ایک گورنمنٹ دا معاملہ ہے میری نوکری دا معاملہ ہے پچھلی عمر ہے عمر رسیدہ چھوٹے چھوٹے میرے بچے نے جدو گورنمنٹ پوچھے گی نواب دین علم دین کدے گیا ہے تو میں کی جواب دیاں گا میری قید بھی ہوئے گی سزا بھی دین دے اور میرے بچے بھوکے مر جان دے علم دین اے چنگی نہیں ہو کیتی سر پھڑ کے جدو نواب دین بیٹھا نا تے پھر سوچدا میں تالا تے کھولا ویکھاں اندو علم دین ہوئے نا سائڈ تے نہ ہوئے نواب دین صاحب نے جدو جیب چو چابیاں کڈیاں نا کڈ کے تے تالا کھولیا اندر داخل ہوئے تے کی ویکھیا علم دین صاحب دا مصلی عبادت بیرک دے اندر موجود ہے مگر عاشق رسول موجود کوئی نہیں غازی محمد علم دین شہید رحمت اللہ تعالی آپ موجود کوئی نہیں مصلی عبادت والا موجود ہے آپ دا سامان موجود ہے غازی صاحب کوئی نہیں جڑا نواب دین چوکیدار ہے اس رونا شروع کر دیتا کہندا علم دین اچھی نہیں ہو کیتی چنگی نہیں ہو کیتی وفا نہیں ہو کیتی اننے دن گزر گئے نے میرے نال رہندا سا رل کے گلاں کردے سا رات نو موجاں ماردے سا علم دین چنگی نہیں ہو کیتی اس نو جناب علی سر پیر ہو گیا دوڑیا او جناب علی کہندا چابی بھی میرے کول ہے علم دین صاحب غازی صاحب اندر موجود بھی کوئی نہیں کدے گئے نے آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی چوکیدار نواب دین جناب علی علم دین صاحب دی تلاش جاری کرتا ہے
تلاش کردیا کدی اس بیرک وال جاندا ہے کدی اس بیرک وال جاندا ہے مگر علم دین صاحب ملدے نہیں تے جناب علی وہ بالا افسراں نو اطلاع دیندا ہے کہ علم دین صاحب فلاں بیرک دے قیدی جیل دے اندر کوٹڑی دے اندر کوئی نہیں. میں قربان جاواں جدوں سارے آندے نے نا ویکھدے نے اندر داخل ہو گئے تے وہ بیرک خالی ہے علم دین صاحب والا کمرہ خالی ہے اس دے اندر علم دین صاحب موجود کوئی نہیں. سارے حیران ہو جاندے نے سارے پریشان ہو جاندے نے. عزیز دوستو چوکیدار نواب دین پھر روندا رہیا یہی گلاں کردا رہیا. علم دین چنگی نہیں ہو کیتی علم دین وفا نہیں ہو کیتی. آخری رات دگا دے گیا دھوکھا دے گیا چلا گیا نس گیا فرار ہو گیا. مگر نواب دین چوکیدار نو اے پتہ نہیں سی کہ علم دین نسنے والے وچوں نہیں. اگر اس نسنا ہوندا پھر راجپال دا قتل نہ کردا نسنا ہوندا تے پھر اس دن پولیس دے پکڑن تو پہلے نس جاندا. اے نسن والے چوں نہیں اے عاشق رسول خدا ہے غازی ملت اسلامی ہے. اس نے ویگ وکھا کے سودا کیتا ہے. اے اللہ دے محبوب دا عاشق ہے دیوانہ ہے. میں قربان جاواں جدوں نواب دین کہندا ہے اس سے سوچو وچار چو روندیاں رات پہ گزاردا 2 بھی گزر گئے 3 بھی گزر گئے 4 ہو گئے. جدوں علم دین کہندا ہے نواب دین 4 دا ٹائم ہویا نا تے میں کی ویکھدا بیرک دے اندر علم دین سجدے وچ پیا ہویا ہے. علم دین صاحب سر سجدہ وچ پے ہوئے نے آپ سجدہ فرما رہے نے. نواب دین چوکیدار فوراً چوکیدار تالا کھول کے اندر جب داخل ہوتا ہے نا تو علم دین صاحب دا سر مبارک سجدے دے اندر ہے. ذرا توجہ کرنا میں قربان جاواں ذرات ذوقار یہ دعوت فکر ہے. نواب دین کہندے نے جدو پورے 4 بجے 2 بجے غازی صاحب غائب 4 بجے جناب تے غازی صاحب کمرے وچ موجود نے بیرک دے اندر موجود نے. او مصلی عبادت جڑا خالی سی او تے غازی صاحب بیٹھے نے. آپ سجدے دے اندر سر رکھ کے اللہ دی بارگاہ سر سجود نے تسبیحاں پڑھ رہے نے عرضیاں رب دی بارگاہ 3 اکتوبر دی 31 دی درمیانی رات پیش پہ کردے نے. نواب دین چوکیدار کہندا ہے میں اندر داخل ہویا نا داخل ہو کے تے علم دین صاحب دے قدماں نو پھڑ کے نا تے میں کہنا علم دین نا دس تو کتھے گیا سی علم دین تو کتھے گیا سی. تے غازی صاحب نے جدو سر مبارک سجدے وچ اٹھایا نا اٹھا کے تے جدو چوکیدار وال نگاہ فرمائی نا تے فرمایا بابا کی ہوئی کیوں غمگین ہو گئے کیوں پریشان ہو گئے کیوں تیری نس چڑی ہوئی ہے کیوں حیران و پریشان ہے چہرے دے اوسار خطا نہیں. او بابا چوکیدار کہندا ہے علم دین نا میری روزی دا سوال سی میری نوکری دا سوال سی چھوٹے چھوٹے بچے نے میں حیران ہو گیا کہ عاشق رسول علم دین کدے گیا ہے. ہر روز میرے نال گلاں کردا رہے ہیں گفتگو کردا رہے ہیں ہر گل شیئر کردا رہے ہیں. اج راتی دسیو بغیر ہی ٹر گیا ہے اج راتی کتھے گیا ہے علم دین دس. تے علم دین صاحب نے فرمایا بابا ڈگیاں رمزہ عشق دیا کوئی ورلا جانے خدا کے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں جینے کی پابندی وہاں مرنے کی پابندی. بابا اے عشق دیا ڈوگیاں رمزہ نے ایک کوئی ورلا جاندا ہے میں دس نہیں سکتا میں کتھے گیا. شریعت دی پابندی ہے. علم دین دے اگے او چوکیدار جن او نواب دین پیراں نو پھڑ کے نا تے التجا کردا ہے علم دین مینوں لگدا ہے اوہی تو دسنا کوئی نہیں جس شخصیت نو جس ہستی نو جس یار نو مل کے دا واسطہ دس کتھے گیا ہے. قربان جاواں جس ہستی نو مل کے آیا ہے اس ہستی دا واسطہ آئی اس شخصیت دا واسطہ آئی. علم دین دس کتھے گیا ہے قیامت تک آن والے محبوب دی امت عاشق رسول پوچھنا تے میں کی جواب دیاں گا علم دین کدے گیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا بابا پھر ایک وعدہ کر بابا ایک وعدہ کر. چوکیدار پوچھتا ہے کی وعدہ کرا. فرمایا میں دس دینا دسنا کوئی نہیں اے ڈونگیاں رمزاں عشق دیاں نے دسنا نہیں میں کدے گیا اجازت نہیں پر تو میرے یار دا واسطہ دیتا ہے میرے محبوب دا واسطہ دیتا ہے جدی خاطر میں جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے او دا واسطہ دیتا ہے جس تو دس رہا پر دسن تو پہلے ایک وعدہ تو کر دس میں دینا. بابا کہندا علم دین کرا وعدہ کی کرانا. علم دین صاحب نے فرمایا بابا وعدہ کر دے میری زندگی دے اندر تو ایک گل جیڑی میں دسنی ہے کتھے گیا ہوری کسے نہیں دسنی میرے مرن تو بعد بے شک تو دس نویں. بابے نواب دین نے وعدہ کر دیتا علم دین وعدہ ہے خدا گواہ ہے میں اے تیری گل تیری زندگی چ نہیں دساں گا. علم دین صاحب نے فرمایا پھر کن نیڑے کر. جدو بابے نواب دین چوکیدار نے جناب علی کن نیڑے کیتے
میرے غازی ملتے اسلامیہ غازی محمد علمدین شہید رحمت اللہ تعالی آپ نے چوکیدار دے کان دے نال منہ لایا ہے، لا کے تے حکم فرمایا او بابا نواب دین او میری بیرک دے سامنے بان والے آؤ، میری ڈیوٹی کرن والے آؤ، میری رکھوالی کرن والے آؤ، تو میرے یار دا واسطہ دیتا ہے، تو رکھے میں دہا دا واسطہ دیتا ہے، جس تو میں تین دسنا میں کدے گیا اے بابا نواب دین جدو دو دا ٹائم ہویا ہے میں عبادت پیا کرنا ہوں، میں سر سجدے وچ رکھیا ہویا ہے، میں جناب اللہ دی بارگاہ جھک کے تسبیحاں پیا پڑھدا ہوں تے کی ویکھدا ہوں، اچانک میرے کمرے وچ روشنی ہو گئی ہے، اچانک میرے کمرے دے اندر روشنی ہو گئی ہے، میرا کمرہ نور نالا نور ہو گیا ہے، تو میں کی ویکھدا ہوں روشنی تو بعد نور تو بعد میرے کمرے دے اندر جناب علی خوشبوئیں آن لگ پیاں نے، او عطر دی خوشبو نہیں، او انبر دی خوشبو نہیں، او زعفران دی خوشبو نہیں، دنیا دا کوئی عطر نہیں، دنیا دا کوئی پرفیوم نہیں، بابا نواب دی میں سننا کہ روشنیاں بھی آ گئی نے، نور بھی آ گیا ہے، کمرے وچ خوشبوئاں دے ہلے پے آندے نے، بابا نواب دی میں خوشبوئاں سننا پیا، سوچو وچار پیا کردا ہوں کہ جناب علی اے کون ہے، خوشبوئاں والا اے کون ہے، اے کیڑا عطر ہے، کس نے چھڑکیا ہے، میں قربان جاواں بابا نواب دین جدو جناب علی خوشبوئیں آنیاں بند ہو گئی نے تے میں کی ویکھدا ہوں میرے کمرے وچ نورانی صورت والا آیا ہے، نورانی چہرے والا آیا ہے، سر تے امامہ سجایا ہے، زلفاں بڑیاں پیاریاں نے، میں قربان جاواں درمیانہ قد نرگسی اکھاں نے، گھنی داڑھی ہے، سینہ مبارک چوڑا ہے، سینہ مبارک چوڑا ہے، چہرے تے پیا نور برسدا ہے، بابا نواب دین جدو میں اس نورانی چہرے والے دی نرگسی اکھاں والے دی گھنی داڑھی والے دی جناب نوری چہرے والے دی سینے چوڑے والے دی اس نوری شخصیت دا دیدار کیتا ہے، زیارت کیتی ہے، تو انہاں مینوں سلام دیتا، میں سلام قبول کیتا کر کے میں پوچھدا ہوں تسی کون ہو، اس ہستی نے مینوں مبارکباد دتی ہے، وہ کہندی ہستی علم دین تینوں مبارک ہوے، محمد عربی نے غلامی قبول کر لیا ہوئے، محمد عربی نے غلامی قبول کر لیا، علم دین کہندے نے میری خوشی دی انتہا نہ رہی، مگر میں پروف دے واسطے پوچھیا، میں جناب نے پوچھیا اے نورانی چہرے والے، اے نرگسی اکھاں والے، اے چوڑے سینے والے، نوری چہرے والے، مقدس صورت والے، سونی سیرت والے، سونی صورت والے، اے شخصیت تسی کون ہو؟ جو آ ملیا مینوں مولا علی کہندے نے، سبحان اللہ، جو آ ملیا مینوں مولا علی تو وعدے مصطفیٰ کہندے نے، میں علی ہوں، تے آپ نے عرض کی علم دین صاحب نے علی پاک میرا بھی سلام قبول ہوئے، غلامی قبول ہوئے، پر دسو کیویں تشریف لے آئے ہو؟ قربان جاواں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا علم دین مبارک دے چھڈیے، چل اٹھ میں تینوں لین آیا، میں تینوں لین آیا، قربان جاواں علم دین صاحب عرض کردے نے مولا علی پاک آپ من کتھے لے کے چلے ہو؟ توجہ علم دین صاحب دے مزار تے بیٹھ کے آپ دے مزار دے اندر ہاتھے چ بیٹھ کے آپ دے قدمین شریف فین دے وچ بیٹھ کے اج جناب علی 3 دسمبر 2022 بروز ہفتہ میں یہ عرض کر رہا علم دین صاحب رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا اے نورانی سیرت والے، سونی شکل والے، تسی کون ہو؟ کدھر لے چلے ہو؟ آپ نے فرمایا علم دین مینوں علی کہندے نے، میرا نام علی علیہ السلام ہے، دماد مصطفیٰ وا، زہرا دا شورا، میں قربان جاواں حسنین کریمین دا بابا وا، میں تینوں لین آیا، میرے اس غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالی امان دے پتر چراغ بی بی دے نور نظر جناب 1908 3 دسمبر بروز جمعرات اس دنیا تے آن والا میاں والی دی جیل دے وچ بیٹھ کے جدو اے سنیا مولا کائنات دی زبان چو علم دین تین لین کے آیا تے آپ نے عرض کی تھی مولا علی کدے لے کے چلے ہو؟ میں قربان جاواں ساری زندگی وقف کر دیا مولا کائنات دے جملے دے اوتے، غازی صاحب دی خدمت دے اوتے، میں قربان جاواں۔ مولا علی نے فرمایا علم دین اٹھ میں تے لین آیا، کتھے لے کے جانا ہے؟ محمد پاک دی کچہری چ لے کے جانا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی۔ اٹھ علم دین میں تیرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری وچ لے کے آنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی لبیک یا رسول اللہ، علی جاؤ میاں والی دی دھرتی دے اوتے میرے
عاشق میرے دیوانے غازی محمد علمدین میرے کول لے آؤ. علمدین اس سوچ وچ نہ رہے کہ جدی خاطر مریا جدی خاطر جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے وہ کملی والا ملیا بھی نہیں. کملی والا ملے ابھی نہیں. میں قربان جاواں حضرت محترم علمدین صاحب عرض کر دے علی پاک اٹھو میں تیار ہوں. فتوحا دا چہرہ ویکھنا ہے یاسین دا چہرہ ویکھنا ہے جس محبوب دی خاطر نذرانہ پیش کیتا ہے جان پیش کیتی ہے. ایک ایتو باندیاں سبتاں برداشت کیتیاں نے. میں اس پاک صورت نو نورانی چہرے نو ویکھنا ہے. علی پاک نے فرمایا اچھا پھر اٹھ. علمدین صاحب فرمانے میں اٹھیا فرمایا علمدین اکھاں بند کر. توجہ علمدین اکھاں بند کر. یہ میں خواب دا واقعہ نہیں بیان کر رہا کسی اخبار دا پڑھیا بیان نہیں کر رہا. جڑا نواب دین چوکیدار جیل بیرک دا سنتری علمدین دا چوکیدار ہے وہ ایک گل کر رہا ہے کہ علمدین صاحب رحمت اللہ تعالی فرمایا اٹھو جی چلیے. مولا کائنات نے فرمایا اٹھو. علمدین صاحب اٹھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہاتھ بدے. جناب علی پاک نے فرمایا علمدین ذرا اکھاں بند کر لے میں قربان جاواں. علمدین صاحب فرماندے نے میں اکھاں بند کر لیاں تے مولا علی شیر خدا دماد مصطفیٰ آپ نے فرمایا علمدین اکھاں کھول منزل آ گئی عاشقاں دا اسٹیشن آ گیا مدینے والے دا در آ گیا میرے محبوب دی کچہری آ گئی. علمدین صاحب فرماندے نے جدو مولا علی دی آواز آئی کہ علمدین اکھاں کھول آپ فرماندے نے میں اکھاں کھولیاں سامنے کملی والا بیٹھا ہے. آقا علیہ السلام تشریف فرمانے فتوحا دے چہرے والا یاسین دے سرے والا علم نشرہ دے سینے والا ید اللہ دیا گورے ہاتھا والا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی دی مٹھی مٹھی زبان والا. میں قربان جاواں علمدین صاحب فرماندے نے سامنے مصطفیٰ علیہ السلام دی کچاری لگی ہوئی ہے اور تمام اولیاء کاملین بیٹھے نے. امام حسن بھی بیٹھے نے امام حسین بھی بیٹھے نے اور چاروں یار بھی تشریف فرمانے. میں قربان جاواں علم دی توجہ پوری تقریر ایک پاسے میں آدھا اے جملہ ایک پاسے قربان جاواں وار غازی تیری عظمت کو سلام پیش کروں. تیرے قدموں کے نیچے آنے والی خاک کو چوم کے اس خاک کی خیرات لیتا ہوا اپنی زندگی کی در رسول سے بھیک مانگوں. علم دی وار تیرا مرتبہ کتنا اونچا تھا. جب آقا علیہ السلام کی چاری میں علمدین صاحب پہنچے نا تو کیا دیکھا میرے محبوب اٹھ کے استقبال کرتے ہیں. میرے محبوب علیہ السلام اٹھ کے علمدین کا استقبال کرتے ہیں اور کھڑے ہو کے علمدین صاحب کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں کو یوں کیا گویا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا علمدین لبیک یا رسول اللہ. علمدین آ جاؤ علمدین آ جاؤ علمدین آ جاؤ. علمدین صاحب فرماندے نے میں سرکار دے قریب ہویا تے آپ نے فرمایا لگ جاؤ. توجہ لگ جا. علمدین صاحب عرض کر دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سیدی صدقت یا رسول اللہ. سونے مدینے والے سوڑیاں زلفاں والے فتوحا دے چہرے والے یاسین دے سرے والے علم نشرہ دے مبارک سینے والے سونے محبوبہ کتھے آ جاواں تے کتھے لگ جاواں میں قربان جاواں. میرے آقا نے فرمایا علمدین اج اس سینے نال لگ جا جتھے حسین کھیڑدا رہیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق اچھا نعرہ حیدری یا علی. علمدین اج اس سینے نال لگ جاؤ علم نشرہ دے مبارک سینے نال لگ جاؤ جتھے حسین کھیڑدا رہیا ہے جے سینے تے حسن کھیڑدا رہیا ہے تاکہ علمدین تیرے دل دے وچ ریج نہ رہ جائے صدر نہ رہ جائے کہ جس کملی والے واسطے جان دا نذرانہ دے دیتا ہے اپنی جان پیش کیتی خون پیش کیتا گھر سارا کچھ رشتہ دار سارے پیش کیتے قربان کی تو کملی والا ملیا بھی نہیں. وہ کملی والا دیدار بھی نہیں کرایا. قربان جاواں علمدین سینے نال لگ جا تے میں دا واہر غازی تیری قسمت پہ نازا کروں کہ کملی والے کے مبارک جسم سے مس کیا ساتھ لگا اٹیچ ہوا تے میرے محبوب دا فرمان ہے
جو کوئی میری کسی اشیاء سے مس کر جائے اس پہ دوزخ حرام ہے. تو ذات ذوالفقار غازی صاحب میرے آقا علیہ السلام کے لم نشرہ والے مبارک سینے کے ساتھ ملے نا، جب میرے محبوب کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، وہ ہاتھ جو خدا فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدم، یہ دے ہاتھ میں خدا دے ہاتھ نے قربان جاؤں، ہاتھوں کا بوسہ لیا اور قدم شریفین کو چوم کے آقا علیہ السلام نے فرمایا علم دین جی لبیک یا رسول اللہ، آنا ہے کہ اتھے ہی رہنا ہے، اے قابل غور جملہ ہے، آنا ہے کہ اتھے ہی رہنا ہے. علم دین شہید رحمت اللہ تعالی آپ نے کی سنیا وہ دہا دے چہرے والے آ، یاسین دے سرے والے آ، مازاق دے کاجل والے آ، سنیا محبوبہ ہن میں آپ کو لانا ہے، آپ کو لانا ہے. یہ دفت فکر ہے جی اگر میرے آقا علیہ السلام نے غازی صاحب عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ میں نے رہائی چاہیے دیے تے کون کہلاتی ایسی چیز ہے، ایسی کون طاقت رکھتا ہے کہ جڑا آقا علیہ السلام نے فرمان ٹکرا کے غازی صاحب تخت تار تے چاڑدا نہیں. غازی صاحب نے اے شہادت دی موت خود بارگاہ مصطفی وچ سلیکٹ کیتی ہے، خود پسند فرمائی، عرض کیتی سونیا میں دنیا تے نہیں رہنا، آپ دے کول آنا ہے، آپ دے قدمین کول آنا ہے، آپ دی کچہری وچ آنا ہے، قربان جاواں. آپ نے فرمایا غازی کل شام نو ساڈے کول ہوئے گا انشاءاللہ، کل ساڈے کول جانا. مولا علی پاک نے فرمایا علی لبیک یا رسول اللہ، جلدی کر میرے دیوانے میرے عاشق نو علم دین نو واپس میاں والی دی جیل وچ چھڈا. میں قربان جاواں حضرت ذوالفقار 4 دا ٹائم ہویا نا تے جدو واپس آئے تے پھر علم دین صاحب نے فرمایا بابا نواب دین ہن اس گل دا تیرا وعدہ ہے میری زندگی چ اے گل کسے نہیں دسنی، میرے وصال تو بعد اے گل کسے دسنی ہے ورنہ اے راز آؤٹ ہو جائے گا. میں قربان جاواں غازی صاحب نو مولا کائنات واپس چھڑ گئے. جدو واپس پہنچ گئے نا پھر 3 رات اکتوبر دی گزر گئی. صبح دا سورج طلوع ہویا 31 اکتوبر دا اور 9 بجے دا وہ ٹائم سی جیڑا غازی صاحب نو جناب تخت تار تے جا کے شہادت نصیب ہونی سی. میں قربان جاواں سارے خیش و کارب رشتہ دار مل چکے نے، دوست احباب مل چکے نے، تیاری غازی صاحب نے کیتی، باقی تہجد بھی پڑھی، باقی ٹائم جڑا گزر گیا سی اور نماز فجر بھی پرسکون ادب دے اندر عطا کیتی، قرآن دی تلاوت فرمایا، درود و سلام پڑھیا. جب بلاوا آ گیا کہ علم دین صاحب نو تختے تے لایا، علم دین شہید رحمت اللہ تعالی آپ جدو بلاوا پیغام آیا نا تے آپ تختے تے پہنچے نا، اس جگہ تے پہنچے جتھے آپ نو پھانسی دتی جانی سی، شہادت دی موت. میں تے کہندا پھانسی کہنا میرے واسطے جرم ہے کہ کون دنیا دار ہوندے نے غازی صاحب نو پھانسی دین والے. اے آقا علیہ السلام دی خدمت چ آپ نے شہادت دی موت منگی ہے. قربان جاواں تے آپ جدو پہنچے نا تخت تار تے آپ دے چہرے اُتے انہاں پردہ پایا ہویا ہے، کپڑا پایا ہویا ہے، ہاتھ مبارک بدھے نے تے کولو جلاد بھی کھڑا ہے، سپریڈنٹ بھی کھڑا ہے، جج بھی کھڑا ہے اور دیگر ساتھی جڑے ہن گورنمنٹ دے عملے دے بندے کھڑے نے. تے علم دین شہید رحمت اللہ تعالی جدو پہنچے نا تے دنیا دا دستور ہے کہ پھانسی دے وقت آخری سزا خواہش پوچھی جاندی ہے. تے سپریڈنٹ نے پوچھا علم دین تیری کوئی آخری آرزو ہوے، کوئی تیری خواہش ہوے؟ تے غازی ملت اسلام عاشق رسول غازی محمد علم دین شہید رحمت اللہ آپ نے فرمایا ہاں خواہشاں تے میریاں کافی نے مگر 2 پوریاں کر دے. وہ خواہشاں تے کافی مگر 2 پوریاں کر دے. وہ سپریڈنٹ نے آخیا پھر تیری علم دین کیڑیاں خواہشاں نے؟ آخیا سب تو پہلے میرے چہرے تو کپڑا ہٹا دے. وہ توجہ دعوت فکر ہے، میرے چہرے تو کپڑا ہٹا دے. وہ سپریڈنٹ چیل کہندا ہے غازی کیوں چہرے تو پردہ کیوں ہٹا دئیے؟ میں غازی صاحب نے جواب تے زندگی وقف کر دیا. آپ نے فرمایا اے سپریڈنٹ جیل میرا عقیدہ ہے، میرا عشق ہے کہ جدو چہرے تو پردے ہٹے ہوئے پھانسی دا پھندا گل وچ پاواں تے مصطفیٰ میرا سامنے ہوئے. قربان جاواں کملی والا سامنے ہوئے. میں ویک وکھا کے سودا کیتا ہے حضرت ذوالفقار. قربان جاواں سپریڈنٹ نے آخیا ٹھیک ہے جی پردہ کپڑا چہرے تو ہٹا دے. وہ کپڑا غازی صاحب کے چہرے تو ہٹا دیتا گیا. فرمایا دوجی خواہش، علم دین صاحب نے فرمایا دوجی خواہش ہے کہ میرے ہاتھ ذرا کھول دے. میرے ہاتھ ذرا کھول دے. وہ سپریڈنٹ کہنے لگا کیوں کھول دے؟ وہ نہ کیا اس واسطے کہ میرے حسین نے آخری وقت کربلا سجدہ دے کے نماز دے عالم دے اندر اپنا سر تن تو جدا کرایا ہے. میں بھی چاہنا میرا وقت اخیر ہے میں 2 رکعت نماز شکرانہ نفل پڑھ لوں. میں قربان جاؤں. عشق کی بازی ہے جی جی یہ بازی تم ہی ہارو گے. یہ گھر گھر سے غازی نکلے گا، اللہ اللہ تم کتنے غازی مارو گے. یہ دعوت فکر کہ غازی صاحب نے فرمایا کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں. تو آج میں دعوت فکر دیتا ہوں جو غازی صاحب کے دیوانے بھی ہوں، غازی صاحب کے عاشق بھی ہوں، نماز ادا نہ کریں تو ان کو میں دعوت فکر دیتا ہوں میرے غازی نے بالغ ہونے سے لے کر آخری وقت تک ایک نماز بھی قضا نہیں کی. حضرت ذوالفقار قربان جاؤں جناب سپریڈنٹ نے آخیا ٹھیک ہے جی پردہ بھی اٹھا دے، وہ کپڑا اٹھا دے وہ چہرے تو اور جناب علی ہاتھ بھی کھول دے. وہ غازی صاحب نے 2 رکعت نماز
نفل پڑھ کے تے آپ نے فرمایا اے سپریڈنٹ اور دیگر عملے والے گواہ رہنا، کوئی پوچھے میرے یار دا امتی، میرے محبوب دا امتی تے دسنا علم دین آخری وقت محبوب دی سنت نماز ادا کر کے گیا ہے۔ میں قربان جاواں حضرت ذی وقار تے پھر جدو او جلاد نیڑے ہویا نا تو جناب علی پھندا گل وچ پڑھن لگا تے میرے غازی ملتے اسلامیہ عاشق رسول فنافر رسول غازی محمد علم دین شہید رحمت اللہ تعالی جنہ دا مزار پاک اج ساڈے کول موجود ہے، جنہ تے مزار تک ذکر غازی کر رہے ہیں۔ آپ نے نا وہ جلاد نو فرمایا کی کرنا ہے، پتہ تے نا کی کرن لگا ہے؟ جلاد کہندا علم دین تیرے گل وچ رسا پہن لگا، تیرے گل وچ پھندا پہن لگا۔ علم دین صاحب نے فرمایا او پیچھے ہٹ جا کل دیا نے پیچھے ہو جا، تو میرے گل چو پھندا کی پانا ہے، تو رسا کی پانا ہے، میں خود پا کے محمد دی ناموس سے قربان ہو جاؤں گا، میں قربان جاواں۔ سپرنٹینڈنٹ جیل جلاد دیگر ساتھی کہنے لگے گورنمنٹ دا عملہ علم دین اینو لوگ خودکشی کہندے ہیں، اینو لوگ خودکشی کہندے نے، جدو خود رسا پائے گا یہ خودکشی ہو جائے گی۔ علم دین صاحب رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا او عقل دے ہونیو او جہلو تانوں کی پتہ ہے میں رسے نو اس واسطے چمدا اور اس واسطے اپنے گل وچ پا رہا یار دی بخشش دا سبب بنیا، میری ملاقات دا سبب بن گیا ہے، آقا علیہ السلام دے نال میری ملاقات دا سبب بنیا ہے، میں رسے نو تاں چمدا۔ غازی صاحب نے پہلے رسے نو چومیا، پھر اپنے گریبان چھپایا اور نال درود و سلام دا نغمہ سنایا۔ میں قربان جاواں تے ادو جلاد نے او پھٹا کھچ دیتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غازی محمد علم دین شہید رحمت اللہ تعالی 31 اکتوبر صبح 9 بجے آپ میاں والی دی اس جیل دے اندر جامع شہادت نوش فرما گئے۔ آپ آقا علیہ السلام دی نموز دی خاطر قربان ہو گئے۔ تو حضرات عزیزکار میں قربان جاؤں تو اس وقت دے دستور دے مطابق انہاں گورنمنٹ نے پھر سوچیا کہ اے مون جناب علی غازی صاحب نے جدو خبر پھیل جانی ہے غازی صاحب شہید ہو گئے نے، انہاں علماء نے دوستاں نے عاشقاں نے جلسے جلوس کرنے نے، حکومت نو کنٹرول کرنا مشکل ہو جانا ہے، ہنگامہ آرائی ہو جائے گی، لڑائی جھگڑا توڑ پھوڑ ہو جائے گی۔ انہاں نے کی کیتا، گورنمنٹ نے آپس وچ مشورہ کر کے کسی نے دسیا نہیں، غازی صاحب نے جیل دے اندر ہی ایک گڑا سی اس دے اندر رکھیا، مثلا کھڈا سی اس دے اندر رکھیا، رکھ کے انہاں ظالماں نے انہاں نے لانتیاں نے کوئی اتنے کفن نہیں دیتا، نہ غازی شہیداں دا غسل تے اگے ہی ہوندا ہے، میں قربان جاواں۔ پھر ظاہری غسل بھی کوئی نہیں، قربان جاواں، اتنے کفن بھی کوئی نہیں، کوئی کپڑا بھی نہیں، تو انہاں کھڈے چ رکھ کے نا تو اتنے مٹی پان لگے۔ تو اس میاں والی دے علاقے دا ایک رئیس زادہ ایک چودھری کسی اپنے کام دی وجہ نال جیل دے اندر آیا ہوا ہے، جدو اس پوچھا نا وہ ایک ظالمو کدی لاش ہے جن بغیر غسل تے کفن تو بغیر جنازے تو پہ دب دے ہو، تے گورنمنٹ نے کیا چودھری صاحب اے جگیردار صاحب اے عاشق رسول ویکھو لانتی کڈے فخرا دس دے نے، اے عاشق رسول فلاف رسول غازی محمد علم دین تعالی ماندے پتر دی لاش ہے، لاہوریے دی لاش ہے، عاشق رسول دی لاش ہے۔ اس آخیا اچھا وہ جڑا راجپال نو قتل کر کے آیا ہے، انہاں آخیا ہاں یہ علم دین ہے، یہ اج تختہ تار تے چڑھ گیا ہے، جب میں شہادت نوش کر گیا وہ جگیردار نو اس میاں والی دے رئیس زادے چودھری نو غازی صاحب دی لاش تے رونا آیا، فوراً اس نے چادر لئی سی، چادر لا کے غازی صاحب دی لاش مبارک تے لپٹا دیتی، غازی صاحب دی لاش تے اتنے لٹا دیتی، پا دیتی، انہاں ظالماں نے مٹی پا دیتی۔ توجہ کرنا دعوت فکر پوری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، جدو غازی صاحب کی لاش پہ انہوں نے کھڈے میں رکھ کے مٹی ڈال دی نا تو لوگوں کو پتا چلا انن فانا خبر میاں والی گرد و نواح میں پھیل گئی کہ عاشق رسول فناف رسول غازی ملت اسلامیہ تعالی ماندہ پتر غازی محمد علم دین شہید رحمت اللہ تعالی انہاں لوگوں نے تخت تار تے چاڑ دیتا ہے۔ آج غازی محمد علم دین شہید جامع شہادت نوش کر گیا ہے، لوگ جوک در جوک آنا اس آنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیل میں آنا شروع ہو گئے، علماء فقہاء محدثین حفاظ اور جگیردار وکلاء سارے میاں والی جیل میں آنا شروع ہو گئے۔ یہ سلسلہ ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، پورے 15 دن چلتا رہا۔ یہ سلسلہ پورے 15 دن چلتا رہا، یہ مطالبہ ہوتا رہا غازی صاحب کے جسم مبارک کو دے دیں، غازی صاحب کے مبارک جسم کو عطا کر دیں، ہم نے ان کو لاہور لے کے جانا ہے، ان کے والدین کو دینا ہے، ہم نے جنازہ پڑھنا ہے۔ تو تمام گورنمنٹ کی انتظامیہ یہ انکار کرتی رہے نہیں، توڑ پھوڑ ہوگی، ہنگامہ آرائی ہوگی، جلسے جلوس ہوں گے، قتل و غارت ہوگی۔ تو علامہ محمد اقبال، لیاقت علی خان اور قائد اعظم صاحب پیر سے دلدار علی شاہ محسن علی پوری یہ سارے اکٹھے ہو کے نا تے جناب علی وقت گورنر دے کول گئے، جڑا پنجاب دا گورنر سی نا وہ دے کول گئے، ایک ملاقات کیتی گامی صورتحال دے اندر، انہیں ساری گلاں دسیاں بھائی جو کہ تو غازی صاحب دی لاش نہیں دینی، غازی صاحب جسم مبارک جسد خاکی
نہیں دینا تے مزید حالات بگڑ جان دے. اگر کوئی ملک دے اندر ہنگامہ آرائی ہو گئی, توڑ پھوڑ ہو گئی, لاش نہ دین دی وجہ نال, جسم نہ دین دی وجہ نال, یہ جوابدار گورنر تو ہے, اسی نہیں. اس گورنر آخیا اچھا قائد اعظم صاحب علامہ اقبال, پی سی دیدار علی صاحب یا ڈاکٹر لیاقت علی صاحب, اگر اس گل دا تسی مین پروف دیو, لکھ کے دیو, اس گل دا ثبوت دیو کہ غازی صاحب دی لاش تہاڈی سپرد کرانگا تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئے گی, کوئی غم آرائی نہیں ہوئے گی, ملکی حالات خراب نہیں ہو دے. قربان جاواں انہاں لوکاں نے وہ کاغذ تیار کیتا, اتنے سگنیچر کیتے, گورنر پنجاب دی مہر لگی, انہاں کیا وعدہ کر دیا انشاءاللہ غازی صاحب دی لاش لے کے باخرید بغیر کوئی غم آرائی تو اسی لاہور پہنچاں گے انشاءاللہ, کوئی جلسہ جلوس نہیں کریں گے. تو گورنر پنجاب تیار ہو گیا. پھر توجہ 15 دن بعد, ٹھیک 15 دن بعد پھر وہ کھڈے تو مٹی ہٹائی گئی. آپ کی تربت ہی کہہ لو کھولی گئی نا, جدو مٹی ہٹائی گئی, رب کعبہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں ناچیز شبیر احمد سیالوی کی جان ہے, جب میرے غازی کی لاش سے, میری غازی کے جسم مبارک سے, میرے غازی کے جسد خاکی سے مٹی کو ہٹایا گیا تو کیا زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جب غازی صاحب کے مبارک جسم سے مٹی ہٹاتے گئے وہ جگیردار کی چادر دی ہوئی جب ہٹائی تو رب کعبہ کی قسم ہے ایسے محسوس ہے جیسے آج غازی سویا ہے, جیسے آج علم دین سویا ہے. کفن پہ ذرا برابر بھی میل نہیں ہے, اور میرے غازی کا مبارک چہرہ مسکراتا ہوا پایا, میں قربان جاؤں. اور راوی لکھتا ہے غازی صاحب جب مرے تھے نا تو اس وقت پانی چہرے پہ پھینکا تھا نا کسی نے, تو وہ پانی کے قطرے بھی ابھی غازی صاحب کے پلکوں میں موجود تھے. غازی صاحب کے پلکوں 15 دن کے بعد غازی صاحب کے پلکوں میں وہ پانی کے قطرے بھی موجود ہیں. غازی صاحب کا کفن بھی حالی سفید ہے, میلا نہیں ہوا. حضرات ذی وقار ان ہستیوں نے پھر پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی, قائد اعظم صاحب علامہ اقبال سارے نے لاش مبارک نے جسم مبارک نے وصول کیتا کر کے تے غازی صاحب نے جیل دے اندر ایک وصیت کی تھی. وصیتاں ڈھیر نے, دو نہ وصیتاں بیان کردا. آپ نے سب تو پہلے وصیت کی تھی جدوں میں شہید ہو جاواں میرا جنازہ تیار ہو جائے تے میاں والی دے شہر وچ میرا جنازہ پڑھا کے لے کے جانا. جی میاں والی دے شہر چو میرا جنازہ پڑھا کے لے جانا, اور جتھوں میرا جنازہ گزرتا جائے ہر چوک ہر روڈ تے ہر شہر دے اندر میری زیارت کرائی جائے کہ عشق رسول علم دین جا رہا ہے, غازی ملت اسلامیہ علم دین شہید جا رہے ہیں, اور میری زیارت بھی کرائی جائے, میرا جنازہ بھی تھا پڑھایا جائے. اور آج جس مسجد میں ہم نے یہ نماز ادا کی ہے یہ غازی صاحب کی کاوش ہے. غازی صاحب نے مطلب یہ بھی وصیت کی تھی کہ میرے دربار کے ساتھ ایک مسجد بنائی جائے, اور یہ جو آپ کا مزار بنا ہوا ہے نا, یہ جو اوپر سے خالی ہے, یہ سارا دربار کا نقشہ, یہ چبوترا, یہ تھڑا, یہ مزار مبارک کی بناوٹ, یہ مسجد, یہ سارا غازی صاحب کی خود تخلیق ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہے. جی غازی صاحب کی خود تخلیق ہے. آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی ایسے میرا مزار بننا, ایسے جناب پانی کا گھڑا رکھنا, ایسے مسجد بنانا, ایسے گلدستے رکھنا. قربان جاؤں حضرات ذی وقار. تو جب غازی صاحب کا جسم مبارک لے کے راستے میں لوگوں کو دیدار کراتے جب سرزمین لاہور داتا نگری میں پہنچے نا, تو ان سب نے پھر غازی صاحب کا جدو استقبال کیا لاہوریوں نے, تو بڑے دھوم سے انہوں نے استقبال کیا حضرات ذی وقار. تو جب غازی ملت اسلامیہ غازی محمد علم دین شہید رحمت اللہ تعالی آپ کا جنازہ پڑھایا گیا نا, تو قربان جاؤں جنازہ پڑھانے کے بعد تو آپ کو قبر مبارک میں یہاں اسی جگہ پہ جب آپ کو اس مبارک خاکی مٹی کے اندر رکھا گیا نا, تو اس وقت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ وسیع علی پوری اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ دونوں تربت میں اس تربت کے اندر کھڑے تھے, موجود تھے, اور غازی صاحب کے مبارک جسم کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اس مبارک دھرتی کی سپرد کر رہے تھے. اس خاک شفا کے اندر, اس مٹی کے اندر یہ جب رکھ رہے تھے غازی صاحب کے وجود کو, تو ڈاکٹر اقبال صاحب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. ڈاکٹر سید دیدار صاحب رو پڑے. تو علامہ اقبال صاحب نے فرمایا ارے لوگو یہ درخانہ دا بچہ منڈا بازی لے گیا سا, ہاتھ مردے رہ گئے. علمہ والے یہ نہیں کہ رہ گئے, عقلہ والے رہ گئے. ایک بازار علم دین نہیں مگر نام مانے علم دین رکھ دیا ہے کہ علم کو جاننے والا, دین کا علم جاننے والا. تو حضرات ذی وقار جامعہ والی جیل میں پیر سیال آئے, تو میں نے عرض کیا ہے نا کہ وہاں آپ نے خود آگے سے سورہ یوسف سنائی,
سورہ یوسف سنائی تو پیر صاحب نے فرمایا کہاں سے پڑھا؟ کہا محمد مصطفیٰ کی گود میں بیٹھ کے پڑھا ہے. میں قربان جاؤں آپ کو علم لدنی عطا ہو گیا, اللہ پاک طرف سے علم عطا ہو گیا. پھر یارہ کے علامہ اقبال صاحب یہی فرمایا, روتے باہر نکل آئے کہ درخانہ دا منڈا بازی لے گیا اساں تے ہاتھ ملدے رہ گئے, علم عقلاں والے رہ گئے نے. حضرت زی مکار حضرات محترم, یہ 31 اکتوبر کو آپ کا جام شہادت ہے, اور آج کا جو مقدس دن ہے, یہ جو پروگرام محفل ہم نے سجائی ہے, آج جناب 3 دسمبر 2022 ہے. 3 دسمبر 2022 بروز ہفتہ آج دوپہر 3 بجے غازی ملت اسلامیہ آج کے رسول فناف رسول غازی محمد علم دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پاک پر آج ان کی 114ویں سالگرہ مبارک ہم نے منائی ہے. کتنی جی؟ 114ویں. آپ کو 114 سال ہو چکے ہیں پیدا ہوئے, تو آپ کی آج ہم نے دربار عالیہ پہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر 114ویں سالگرہ منائی ہے, اور 114 پاؤنڈ کا یہاں اوپر تھوڑا سا ہم نے کیک بھی آپ کے لیے کاٹا ہے, اور اپنے دوستوں میں عاشقوں میں عقیدت مند مریدین میں تقسیم کیا ہے. تو یہ ساری کاوش, یہ آج کا پروگرام, یہ آج کی ریکارڈنگ, یہ آج کا بیان غازی صاحب کا ذکر خیر جناب علی بھائی محمد حامد علی صاحب سب انسپیکٹر پنجاب پولیس لاہور جو میرے سامنے موجود ہیں, انہوں نے یہ کاوش فرمائی ہے. ان کے حکم سے یہ آج کا پروگرام سالگرہ کا بھی ہوا ہے. اور دیکھیں یہ عاشق رسول ہیں اور دیوانہ غازی علم دین ہے. ہر سال ان کا وہاں سامنے لنگر بھی چلتا ہے غازی صاحب کا, اور ہر سال غازی صاحب کے سامنے قدموں میں بیٹھ کے بیر یہ تمبو کے ناطے لگا کے لنگر بھی تقسیم فرماتے ہیں, اور ادھر محفل غازی علم دین بھی کرتے ہیں. میں اس پہ بھی خطاب خصوصی کر کے گیا ہوں. میں گجرانوالہ سے ان کی خدمت میں غازی صاحب کا دیوانہ آپ کی نوکری دیتے ہوئے, آپ کا ذکر کرتے ہوئے, پیر سیال کا خادم ہونے کے ناطے دوسری بار غازی صاحب کے استانے پہ آ کر آپ کا ذکر خیر کر رہا ہوں. تو یہ آپ کے استانے پہ بیٹھ کے ذکر خیر کرنا, پھر آپ کے مزار پاک کے اندر بیٹھ کے کرنا, پھر آپ کے قدموں پاک میں بیٹھ کے آپ کا ذکر خیر کرنا, ایک کوئی عام بات نہیں, ایک معمولی بات نہیں. بڑے بڑے علماء ہیں, مگر اس جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرنا یہ غازی صاحب نے خود سلیکشن کی ہے. غازی صاحب نے خود سلیکشن کی ہے. آج رات تقریباً میرا خیال ہے 9 یا 9:30 بجے میں نے ان کو کفر میں انہوں نے اشتہار بنایا, میرا خطاب لکھ دیا, زیر صدارت اور دعا بھی لکھ دی کہ کیک کاٹیں, دعا اپنے حضرت صاحب فرمانی ہے. تو میں نے وہ اشتہار فیس بک پہ یوٹیوب پہ پڑھا, تو میں سوچتا تھا کہ جاؤں یا نہ جاؤں. پھر سوچتا تھا بھائی احمد نے مجھے حکم نہیں فرمایا جاؤں یا نہ جاؤں. پھر آج رات کو جب میں محفل واپس لوٹا, میرے قاری صاحب موجود تھے, تو میں نے خود وہ اشتہار پڑھ کے نا بھائی احمد صاحب کو کال کی کہ بھائی احمد صاحب یہ اشتہار میں نے پڑھا ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے. تو انہوں نے فرمایا علامہ صاحب, پیر صاحب آپ نے ضرور آنا ہے, آپ نے ضرور آنا ہے. اور جو عرس مبارک پہ خطاب فرما کے گئے ہیں نا, وہی ذکر آج غازی صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے ہم کو اور دیوانوں کو عقیدت مندوں کو مریدین کو سنانا ہے. تو میں ان کے حکم کو مان کر اور غازی محمد علم دین شہید رحمت اللہ تعالی کے قدموں کی خیرات لیتے ہوئے آپ کے دربار پہ بیٹھ کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا. 180% رات کو میری طبیعت بھی خراب تھی, دل بھی نہیں کر رہا تھا. میں نے قاری صاحب کو بتایا کہ صبح نہیں جاتے, مگر غازی صاحب نے کہا نہیں دیوانے اٹھو, آج آنا ہے. تو غازی صاحب نے سلیکشن فرمائی, حکم فرمایا, سلیکٹ فرمایا. تو پھر گجرانوالہ سے میں آیا اور ادھر آگ کے سالگرہ میں ہم بیٹھے اور کیک کو کاٹا. غازی صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے ہم نے ذکر خیر کیا, ان کا ذکر کیا. ان کا ذکر کرنا یا ان کے مالک کا ذکر کرنا جو ہمارے بھی مالک ہیں, والی دو جہاں کا محمد مصطفیٰ علیہ السلام, یا ذکر حضور غوث الورا کرنا, یا ذکر شہداء کربلا کرنا, یا ذکر اہل بیت کرنا, یا ذکر خدا کرنا. یہ جو ذکر ہے نا, یہ ایسے ذکر ہے کہ ان کو ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں. ذکر خدا, ذکر مصطفیٰ علیہ السلام, ذکر اہل بیت, ذکر شہداء کربلا, ذکر غازی علم دین شہید, یہ کر کے ہم اپنے نصیب کو چمکاتے ہیں, اپنے مقدر کو بلند کرتے ہیں, اپنے بخت کو جگاتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو ذات ذی وقار میری یہ دلی دعا ہے, اور میں ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا کے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اپنی رحمت کا صدقہ, اپنے محبوب کی زلف کا صدقہ, حضور غوث الورا کا صدقہ, پاک غازی علم دین شہید کی شہادت کا صدقہ, شہزادہ علی اکبر کی شہادت کا صدقہ, معصوم اصغر کی آخری ہچکی کا واسطہ, ان تمام دوستوں کی حاضری قبول فرما اور ہمارا درے غازی پہ آنا جانا سب قبول فرما. جن دوستوں نے سالگرہ مبارک میں لنگر میں حصہ پا ڈالا, یا جو دوست محبت سے آئے, جنہوں نے کھایا, جنہوں نے پکایا, سب یا اللہ قبول و منظور فرما. اور آج کا یہ پروگرام مکمل ہوا
تو غازی صاحب کے قدموں کی خیرات لیتے ہوئے میں بھی التجا کرتا ہوں کہ یا اللہ اپنی رحمت اور فضل کے صدقے اس دربار کو سدا آباد و شاد فرما اور غازی ملت اسلامیہ غازی محمد علم شہید کا فیضان تا قیامت جاری و ساری فرما، ہر آن والے عاشق دی خالی جھولی مرادہ نال بھرپور فرما۔ درد رسول میں مجھے رونا نصیب ہو جائے، درد رسول میں مجھے رونا نصیب ہو جائے، میری موت جو قریب آئے جو مجھے مدینہ نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔